السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام علی خیر الورى بدر الدجى صبر العلا نور الهدى کف الورى سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله أولي الصدق والصفا وأصحابه نجوم الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله ومظهر كماله وابنه الكريم وولده الشريف الغوث الأعظم والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کے مبارک مجلس اور آج کا یہ مبارک جلسہ دو عظیم عنوانات اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ عزیز دوستوں، پہلا جو عنوان آج کے جلسے کا رکھا گیا ہے وہ جلسے استقبال ماہ میلاد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شروع ہونے والا ہے، تو پہلا عنوان استقبال ماہ میلاد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس جلسے کا جو دوسرا عنوان ہے وہ شہادت سرکار سیدنا امام حسن علیہ السلام۔ عزیز دوستو، آپ دیکھیں گے محرم الحرام اس سے پہلے کا مہینہ ہے، آپ تمام لوگوں اچھی طرح جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، محرم آنے سے قبل ہی لوگ اہل بیت اطہار کا ذکر شروع کر دیتے ہیں اور پھر پورا مہینہ کثرت کے ساتھ سرکار امام حسین کو دنیا یاد کرتی ہے۔ میرے دوستو، بچپنے سے ہم اور آپ یہ منظر دیکھتے آئے ہیں۔ محرم کس کا مہینہ ہے؟ مسلمانوں کا بچہ بچہ کہتا ہے محرم امام حسین کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کس کا مہینہ ہے؟ پورے مسلمان کہتے ہیں ربیع الاول ہمارے سرکار کی ولادت کا مہینہ ہے۔ عزیز دوستو، ربیع الثانی کس کا مہینہ ہے؟ مسلمان بیگ عباس کہتے ہیں ربیع الثانی غوث اعظم دستگیر کا مہینہ ہے۔ رجب کس کا مہینہ ہے؟ مسلمان کہتے ہیں رجب کا مہینہ سرکار غریب نواز کا مہینہ ہے۔ عزیز دوستو، رمضان کس کا مہینہ ہے؟ ایمان والے کہتے ہیں رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ ذی الحج کس کا مہینہ ہے؟ ایمان والے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے۔ مگر میرے دوستو، سفر کس کا مہینہ ہے؟ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اس عنوان کو امت اگنور کرتی چلی آئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، امت یاد تو کرتی ہے امام حسین کو، مگر امت یاد کرنا بھول جاتی ہے ان کے بڑے بھائی جان کو۔ عزیزان گرامی قدر، امام حسین بڑی عظمتوں کے لائق، بڑی شان کے لائق، بڑے مرتبوں کے لائق۔ عزیز دوستو، امام حسین کا جواب کوئی اس امت میں نہیں، مگر عزیزان گرامی قدر، امام حسین جس کو اپنا امام کہیں اس کو امام حسن کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، امام حسین جس کو اپنا امام کہیں، امام حسین جس کی ابتدا میں نماز ادا فرمائیں، امام حسین جس کو اپنا بڑا بھائی کہیں، امام حسین جس کا ادب کریں، عزیز دوستو اس کو امام حسن کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، محبوب نگر کے جن نوجوانوں نے یہ جلسہ رکھا حضرت سرکار امام حسن کے حوالے سے، وہ بڑے خوش نصیب نوجوان ہیں، چونکہ امام حسین کا ذکر تو سب کرتے ہیں، امام حسن کے ذکر کی لوگوں نے محفل سجائی ہے۔ میرے دوستو، چند باتیں بہت تیزی کے ساتھ آج کی اس مجلس میں سیدھے سادے لفظوں میں اگر بولیں، اتنا گھما پھرا کر دیں، سیدھے لفظوں میں بولیں تو آج کی یہ محفل دو ہستیوں کے نام ہے، ایک نانا کے نام ہے، ایک نواسے کے نام ہے۔ عزیزان گرامی، سیدھا یہی ہے
ایک نانا ہے، ایک ایسے نانا ہے کہ دنیا میں ایسے نانا کوئی نہیں ہوئے۔ عزیزان گرام قدر اور نواسے کیسے ہیں؟ ایسے نواسے ہیں کہ دنیا میں ایسے نواسے بھی کسی کے نہیں ہوئے۔ عزیز دوستو، یہ کون ہے؟ نانا بھی بے مثال ہے، نواسے بھی بے مثال ہیں۔ نانا کا بھی اس کائنات میں کوئی جواب نہیں ہے، نواسوں کا بھی کوئی اس کائنات میں کوئی جواب نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، دونوں کا ذکر مجھے کرنا ہے، گھڑی پر نظر رکھتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ میں اپنی باتوں کو بڑھاؤں گا۔ عزیزان گرامی قدر، ایسا نہ ہو کہ میں بہت زبردست آپ کو پکڑ لوں۔ بہت دنوں کے بعد محبوب نگر کے لوگ مجھے ملے ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو پکڑ لوں گا چھوڑوں گا نہیں۔ میرے دوستو، گھڑی پر نظر رکھ کر چند گزارشات بہت تیزی کے ساتھ، اس وقت تک جب تک کہ آپ سننے کے موڈ میں ہوں۔ میرے دوستو، بہت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہلے نانا، چونکہ نانا تو نانا ہی ہے، ان کے جو نانا ہیں عزیزان گرامی قدر، ایسے نانا دنیا میں کس کو میسر آئے؟ میرے دوستو، جن کو دنیا رسول اللہ کہتی ہے وہ بڑی لاجواب ہستی ہے، ان جیسا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ ان کی میلاد کا ذکر پہلے مختصر سے کر لیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ تعالی ان کے شان والے نواسے کی طرف بڑھیں گے۔ عزیز دوستو، حضور کا میلاد یہ ہے کیا اور اس کا اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ میرے دوستو، میلاد النبی کو لے کر امت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے ہر زمانے میں۔ ایک امت کا وہ حصہ ہے جو میلاد مناتے ہیں، ایک امت کا وہ حصہ ہے جو میلاد منانے سے روکتے ہیں۔ دونوں قسم کے لوگ اسی امت میں پائے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میلاد کرنے والے اور میلاد نہیں کرنے والے نہیں، میلاد کرنے والے اور میلاد سے روکنے والے۔ میرے دوستو، دو قسم میں، اگر نہیں کرتا کوئی تو نو پرابلم، اٹس اوکے، اگر کوئی نہیں منانا چاہتا۔ مگر عزیزان گرامی قدر، امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو میلاد منانے سے امت کو روکتا ہے۔ میرے دوستو، میلاد ہوتا کیا ہے؟ میلاد میں کیا جاتا ہے؟ اس میں ان جلسوں کی ضرورت کیا ہے؟ عزیز دوستو، امت کو میلاد کے ذریعے حضور پاک علیہ السلام کا ذکر سننے کا موقع میسر آتا ہے۔ میلاد النبی نام ہوتا ہے، مقصود ذکر نبی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میلاد عنوان ہوتا ہے میلاد النبی، حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں میلاد النبی کے بینر تلے امت اپنے سرکار کا ذکر کرتی ہے۔ میلاد کو روکنا، ایک دوسرے معنی میں میلاد کو روکنا ذکر رسول کو روکنا ہے، اور میلاد کو منانا ذکر رسول کو عام کرنا ہے۔ اور میرا دوستو، کیا ذکر رسول روکنے سے رک سکتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، کوئی کوشش کرے تو اس ذکر کو مٹا سکتا ہے؟ میرے دوستو، عزیز دوستو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مین میڈ ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رب میڈ ہوتی ہیں۔ عزیز دوستو، جو انسان بناتا ہے ان کو انسان بگاڑ بھی سکتا ہے، جو انسان بناتا ہے انسان اس کو ختم بھی کر سکتا ہے، جو انسان بناتا ہے اس کو انسان نیست و نابود بھی کر سکتا ہے۔ مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان نہیں بناتا، جن کو پروردگار بنایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ اگر غور فرمائیں، پوری دنیا کے سارے انسان جمع ہو جائیں اور پلاننگ کریں کہ ہم چاند کو نکلنے بڑھنے نہیں دیں گے، گھٹنے نہیں دیں گے، میرے دوستو پلاننگز ہوتی رہیں گی، چاند نکلے گا بھی اور پھر بڑھے گا بھی اور پھر کمال کو پہنچے گا بھی۔ اگر پوری دنیا کے سارے انسان پلان کریں، ہم نہیں چاہتے کہ کل سورج نکلے۔ عزیزان گرامی قدر، پوری دنیا کے سارے انسان جمع ہو کر بھی سورج کو نکلنے سے نہیں روک سکتے۔ کیوں؟ سورج انسان نہیں نکالا کرتے، سورج پروردگار نکالا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پوری دنیا کے سارے انسان پلاننگ کر لیں کہ سمندر کو ہم موجوں کے ذریعے کنارے تک آنے نہیں دیں گے، ہم اس کی موجوں کو روک لیں گے۔ میرے دوستوں، پلان کرنے والے پلان کرتے رہیں گے، مگر سمندر کی موجیں کبھی نہ رکی ہیں نہ رک سکتی ہیں۔ کیوں نہیں رک سکتی؟ جواب یہ ہے کہ سمندر کی موجیں انسان نہیں چلا رہے ہیں، پروردگار چلا رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ دو چار مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے۔ میلاد کا اہتمام، ذکر رسول کا بھی معاملہ کیا ہے؟ میرے دوستو، دنیا کے کچھ انسان چاہتے ہیں کہ ذکر رسول رکے، دنیا کے کچھ انسان چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کا نام رکے، رسول اللہ کی نعتیں رکے، رسول اللہ کے نعرے لگے رکے، رسول اللہ کی محفلیں رکے۔ مگر میرے دوستو، جس طرح انسان سورج کے نکلنے کو نہیں روک سکتے، اسی طرح مصطفیٰ کے ذکر کو بڑھنے سے بھی نہیں روک سکتے۔ کیوں نہیں روک سکتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے مصطفیٰ، تیرے ذکر کو بندوں نے بلند نہیں فرمایا ہے، تیرے ذکر کو پروردگار نے بلند فرما دیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب تک کائنات باقی رہے گی اللہ کے حبیب کا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ دنیا لاکھ جستجو کرے، میرے دوستو، اللہ کے بعد اس پوری کائنات میں جو سب سے زیادہ بلند ہونے والا نام ہے وہ محمد رسول اللہ کا نام نامی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پوری کائنات میں اس نام سے بڑھ کر کسی نام کی ڈھونڈ نہیں۔ یہ مسلمان نہیں کہہ رہے، آپ جائیں گوگل پہ سرچ کر لیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ کثرت سے رکھا جانے والا نام اس وقت بھی محمد ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عزیزان گرامی قدر، عورتوں میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام مسلمانوں میں کوئی اور نام نہیں ہے، عورتوں میں سب سے زیادہ رکھے جانے والا نام فاطمہ ہے۔ عزیز دوستو، پتہ کیا چل رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام مسلمانوں میں سب سے زیادہ رکھا جاتا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام رکھ کر مسلمان بتلا سکتے ہیں شہزادی کا نام نہیں مٹ سکتا، تو پھر ان کے بابا کا نام کیسے مٹ سکتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، بہرحال میلاد کی دھوم۔ اب میلاد کہاں ہے، کیوں ضروری ہے، یہ بہت طویل عنوان ہے، امام حسن کا بھی مجھے ذکر کرنا ہے، اتنا آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میلاد کہتے کس کو ہیں؟ ولادت کے واقعات بیان کرنے کو۔ عزیز دوستو، اسی کو میلاد کہتے ہیں، ولادت کے جو واقعات ہیں اس کے بیان کرنے کو میلاد کہتے ہیں۔ مقصود ذکر رسول ہوتا ہے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے میرے دوستو؟ جس کا ذکر ہوتا ہے اس سے پیار ہوتا ہے۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ انسان کو جس سے پیار ہوتا ہے وہ اسی کا نام لیتا ہے، اسی کا ذکر کرتا ہے۔ آج جن بچوں نے محفل سجائی امام حسن کی، یہ جو نوجوانوں کے دل میں جذبہ آیا امام حسن کی محفل سجانے کا، عزیز دوستو جذبہ بعد میں آتا ہے، محبت پہلے نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ میرے دوستو، ان نوجوانوں کے دل میں یہ جذبہ آیا کہاں سے کہ امام حسن کی محفل سجائیں؟ عزیزان گرامی قدر، امام حسن تو امام حسن ہیں، بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کے احوال میں آپ کو ملتا ہے۔ بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کے خلیفہ تھے، خدمت میں رہا کرتے تھے۔ جمعے کے دن بڑے پیر ابھی گھر سے نکلے نہیں، گھر کے باہر آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ خادم تھے، خدمت گزار پیر بھائی تھے، مرید تھے غوث پاک کے، دروازے کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ بڑے پیر جو ہی گھر سے باہر نکلے، بڑے پیر کے ساتھ ہو گئے اور چلنے لگے۔ پیر اور مرید دونوں مل کر بغداد کی جامع مسجد کی طرف بڑھنے لگے۔ اب جب دونوں جا رہے ہیں، پیر اور مرید غوث پاک جا رہے ہیں اور بغداد کی گلیوں سے غوث پاک کا گزر ہو رہا ہے، مگر ان پیر بھائی نے محسوس کیا، مرید نے محسوس کیا، بڑے پیر کا جیسا اکرام ہونا چاہیے اور جیسے سلام ہونے چاہیے، جیسی دست بوسیاں اور قدم بوسیاں ہونی چاہیے، ویسی آج ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ان کے دل میں گمان آیا۔ بڑے پیر وہ جاتے جاتے مسجد کی سیڑھیوں تک پہنچے اور ان کے دل میں گمان آیا، کاش بڑے پیر سے آج لوگ زیادہ ملتے اور زیادہ ملاقات کرتے۔ بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر نے ان کی طرف دیکھا، دیکھ کر مسکرایا۔ یہ مسکرانا ہی تھا، ادھر سے لوگ دوڑے ہوئے آئے، ادھر سے لوگ دوڑے ہوئے آئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے غوث پاک کو لوگوں نے گھیر لیا اور ان کو چکے لگنے شروع ہو گئے، اور یہ دور ہوتے ہوتے بہت دور چلے گئے۔ غوث پاک منبر پر رونق افروز ہوئے۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے دور بیٹھے ہوئے اپنے مرید کو دیکھا، دیکھ کر فرمایا، میرے ساتھ چلنا اچھا تھا یا پبلک کے دھکے کھا کر اتنی دور جا کر بیٹھ جانا اچھا تھا؟ انہوں نے کہا، سرکار میں سمجھا نہیں۔ ارشاد فرمایا، اے میرے مرید، تم سمجھتے ہو کہ لوگ ہمیں اپنی مرضی سے یاد کرتے ہیں؟ ارے لوگ اپنی مرضی سے عبد القادر جیلانی کو یاد نہیں کرتے، اللہ نے ایمان والوں کے دل میری مٹھی میں دے دیے ہیں۔ لوگ مجھ کو پہلے یاد نہیں کرتے، میں جس کا دل اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر کوئی مجھے یاد نہیں کرتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے یاد نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا دل اپنی مٹھی میں لینا نہیں چاہتا، اور جس کا دل میں اپنی مٹھی میں لے لیتا ہوں پھر وہ میری محبت میں تڑپنے لگتا ہے، مچلنے لگتا ہے۔ عزیز دوستو، ذکر رسول کا بھی معاملہ یہی ہے، ذکر امام حسن کا بھی معاملہ یہی ہے کہ عزیزان گرامی قدر، ہم گناہ گار، ہماری حیثیت کیا ہے کہ رسول اللہ کا نام ہماری زبان پر آئے؟ عزیزان گرامی قدر، ہم نکلنے ہماری یہ کیا مجال کہ رسول اللہ کے لخت جگر کو ہم یاد کریں؟ عزیز دوستو، ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے شہزادے کا نام ہماری گندی زبان پر آئے؟ میرے دوستو، نام ہماری زبان پر نہیں آ رہا، یہ نام ہمارے کانوں سے نہیں ٹکرا رہا۔ عزیز دوستو، حقیقت کیا ہے؟ نام بعد میں آتا ہے، مدینے سے کرم پہلے آ جایا کرتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چنا ہے ذکر رسول کے لیے بھی، ذکر امام حسن کے لیے بھی۔ تو عزیزان گرامی قدر، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اتنی ہے کہ آپ اور میں محفل میں بیٹھے ہیں، جلچ اللہ سے مولانا افتخار صاحب تشریف لائے ہیں، قادری کاظمی صاحب، میرے دوستو یہ آئے نہیں، یہ بلائے گئے، یہ بٹھائے گئے، اور بیٹھیں گے کب تک؟ جب تک مولا حسن بٹھائیں۔ بیٹھیں گے کب تک؟ جب تک ان کے نانا بٹھائیں۔ نہ میں بول سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں۔ ہمارا تو ایمان یہی ہے کہ ذکر رسول کے لیے محبوب نگر سے انتخاب نہیں ہوتا، مدینے سے انتخاب ہوا کرتا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، میلاد کس کو کہتے ہیں؟ میں ایک دو باتیں میلاد کے حوالے سے کرتا ہوں، پھر سیدھے ہم امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگا لیتے ہیں۔ چونکہ میں جانتا ہوں نانا کا ذکر کرو اللہ خوش ہوتا ہے، نواسے کا ذکر کرو محمد رسول اللہ خوش ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، محفل رکھنے والے بھی بہت خوش نصیب لوگ ہیں۔ ایسا عنوان انہوں نے دیا، ایک مجلس کرو اللہ کو بھی خوش کر لو، رسول اللہ کو بھی خوش کر لو۔ عزیز دوستو، صرف میلاد عنوان دیتے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے مصطفیٰ کے ذکر سے، میرے حبیب کی ان لوگوں نے محفل سجائی، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ مگر سرکار کو خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
سرکار ان کو یاد کرو تو بھی خوش ہوتے ہیں، مگر سرکار کو زیادہ خوش کرنا ہے تو ان کے نواسوں پر جو بندہ قربان ہو جاتا ہے رسول اللہ اس سے بے پناہ پیار کیا کرتے ہیں۔ اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ روایت آپ لوگ ضرور اپنے ذہن میں لائیں۔ حضور پاک علیہ السلام مجلس میں تشریف فرمائے، عزیزان گرامی قدر مجلس حضور کی کھچا کھچ۔ اس زمانے میں مسجد نبوی بہت چھوٹی تھی، آج جو مسجد نبوی ہے وہ اس زمانے کا پورا مدینہ تھا۔ آپ لوگ جانتے ہیں مسجد نبوی کا جو کیمپس ہے اس زمانے میں سارا مدینہ اتنا ہی تھا۔ احد کا میدان مدینے کے باہر سمجھا جاتا تھا، آج مدینے میں ہے۔ عزیز دوستو، حضور پاک علیہ السلام اپنی مسجد میں تشریف فرمائے، اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، پھر وہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ تو چھوٹی سی مسجد حضور پاک علیہ السلام کی، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اہل بیت کا ذکر، رسول اللہ کے خاندان کا ذکر، رسول اللہ کے بچوں کا ذکر، بالخصوص پنجتن پاک کا ذکر کرتا جائے۔ عزیز دوستو، حضور تشریف فرمائے، مجلس کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، اچانک حضرت مولا علی مشکل کشا تشریف لائے ہیں۔ اب بالکل بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مسجدوں میں طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو مرکزی شخصیت ہوتی ہے وہ قبلے کو پیٹ کر کے بیٹھتی ہے، اور جو سننے والے ہوتے ہیں وہ مقرر کی طرف رخ کر کے بیٹھتے ہیں، امام کی طرف رخ کر کے بیٹھتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضور تشریف فرما ہے، سارے صحابہ کا رخ رسول اللہ کی طرف ہے، رسول اللہ کا رخ ایگزٹ کی طرف ہے، دروازے کی طرف ہے، دروازے پر آئے ہیں اور علی مرتضیٰ شیر خدا کھڑے ہیں۔ حضور کی مجلس ہے، وہ نہیں پھیلانا چاہتے لوگوں کو، وہ راستے نہیں بنانا چاہتے اپنے اندر داخل ہونے کے لیے، آئے حضور کی مجلس ہے۔ اور میرے دوستو، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مقامات کے متلاشی نہیں ہوتے، مقام ان کو تلاش کرتے پھرتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ کرسیوں کے محتاج نہیں ہوتے، کرسیاں ان کی محتاج ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، علی کے مرتضیٰ دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور باتیں کر رہے ہیں اپنی امت سے، مگر نگاہ پلٹ کر علی کے مرتضیٰ کے چہرے پر جا رہی ہے۔ حضور بار بار علی کے مرتضیٰ کے کھڑے ہونے کو فیل کر رہے ہیں۔ ساری مجلس سجی ہے، حضرت صدیق اکبر اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، تعال یا علی ہنا، اے علی کے مرتضیٰ یہاں تشریف لے آئے۔ عزیزان گرامی قدر، راستہ بنا، مولا علی شیر خدا آئے، حضور کے بازو مولا علی شیر خدا جلوگر ہوئے۔ اب اس کے بعد حضور کے چہرے کے دیکھنے کا انداز تھا، حضور کے چہرے پر مسکراہٹیں جاری ہو گئی، کبھی علی مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھتے، کبھی صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھتے۔ اس کے بعد حضور نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، لوگوں فضل والے ہی فضل والوں کو پہچانا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، مطلب کیا ہے؟ حضور کی خوشیاں تلاش کرنے والے، حضور پاک کی خوشیاں حاصل کرنے کی تمنا کرنے والے میلاد کی مجلسوں سے بھی حضور خوش ہوتے ہیں، مگر حضور کو زیادہ خوش کرنا ہے تو پھر حضور کے بچوں سے پیار کرنا ہوگا۔ عزیز دوستو، مولا علی تو حضور کے بیٹے نہیں، بھائی ہیں، کہنے کو بھائی ہیں، مگر وہ بالکل بیٹے کی طرح حضور کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ خود ارشاد فرمایا کرتے ہیں، میں اپنے آقا کے ساتھ ایسے پھرا کرتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے پھرا کرتا ہے، آگے آگے آقا ہوتے تھے، پیچھے پیچھے میں ہوتا تھا۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، میلاد یہ انتہائی خوبصورت عنوان، میلاد بیان کرنا کہاں ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں، آپ کی اجازت ہے نا؟ عزیز دوستو، آپ دن لگائیں اور غور کریں، میلاد کس کا اللہ رب العزت نے بھی کسی کا میلاد بیان فرمایا؟ میرے دوستو، قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سارے جھگڑے اگر قرآن بندہ غور کر کے پڑھ لے تو ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ قرآن نے میلاد بیان فرمایا۔ میں دو مثالیں دیتا ہوں قرآن سے، پھر سیدھے ہم حضرت امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگا لیتے ہیں۔ عزیز دوستو، پہلی مثال کس کی؟ عزیزان گرامی قدر، اگر آپ سورہ آل عمران اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات قرآن کی شکل میں کوٹ کیے ہیں۔ وہ کلمات حضرت سیدتنا بی بی مریم علیہ السلام کی امی جان کے کلمات ہیں، قرآن نے اس کو نقل کیا۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اللہ پاک حضرت بی بی مریم کی امی جان کے کلمات کو نقل کر رہا ہے۔ کیا کہتی ہیں وہ؟ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے پروردگار، جو میرے پیٹ میں اس وقت آ گیا ہے بچہ، میں اس بات کی نظر کر رہی ہوں، منت مانگ رہی ہوں کہ جو بھی اولاد تو مجھے عنایت فرمائے گی میں اس کو اپنی خدمت سے آزاد کر کے تیرے گھر کی خدمت کے لیے میں اس کو مقرر کر دوں گی۔ اے پروردگار، میری جانب سے اس بات کو قبول فرما لے۔ فلما وضعتها، جب انہوں نے اس
بیٹی کو جنم دیا. قالت رب انی وضعتها انثى, انہوں نے کہا اے اللہ میں جو یہ چاہتی تھی کہ بیٹا پیدا ہو مگر تو نے اپنی قدرت سے مجھے بیٹی عنایت فرما دی. اے پروردگار مگر بیٹی ہو یا بیٹا, میں نے یہ منت مانگی تھی کہ میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے, بیت المقدس کی خدمت کے لیے مقرر کر دوں گی. اے پروردگار میں اپنا وعدہ پورا کرتی ہوں. میرے دوستوں میں آپ کو جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, بطن میں وہ آئیں اپنی امی کے, اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا. بحیثیت بیٹی دنیا میں تشریف لائیں بی بی مریم, اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا. عزیز دوستو اللہ تعالیٰ وہ پورا پس منظر بیان کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بی بی مریم کا میلاد ہے. میرے دوستو میلاد مریم اللہ پاک بیان فرما رہا ہے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. آپ لوگ بول رہے ہیں کہ کیا سنایا جا رہا ہے, میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں. کیا سارا پس منظر کیا ہے میرے دوستو؟ بی بی مریم کی ولادت سے پہلے کا بیان, ولادت کے وقت کا بیان, ولادت کے بعد کا بیان, اسی کو میلاد کہتے ہیں. جو دنیا کے لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کا میلاد بیان کرنا بدعت ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, شرک ہے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر رسول اللہ کا میلاد بیان کرنا شرک ہے تو اللہ نے بی بی مریم کا میلاد کیوں بیان کیا؟ اللہ نے بی بی مریم کا میلاد بیان کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ لوگوں جب مریم کا میلاد بیان ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کا میلاد بیان کیوں نہیں ہو سکتا؟ عزیزان گرامی قدر مصطفیٰ کریم کون ہے؟ بی بی مریم کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان. اور عزیزان گرامی قدر رسول اللہ کون ہے؟ آپ پورے مسلمان جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. بعض لوگوں کو اس بات سے بڑی پریشانی ہوگی مگر میرے دوستو ریالٹی ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے, کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے ملک شام کی جامع مسجد کے منبر پر, اور عزیزان گرامی قدر مینار پر اتریں گے, اور پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے وہ عصر کا وقت ہوگا. اور عزیز دوستو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ویلکم کے لیے جو ہستی موجود ہوگی دنیا ان کو امام مہدی کے نام سے جانتی ہوگی. عزیزان گرامی قدر کون مہدی؟ یہی رسول اللہ کے خاندان کے آخری امام مہدی. عزیز دوستو امام مہدی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا استقبال کریں گے, اذان ہو چکی ہوگی, اقامت کا انتظار ہو رہا ہوگا. حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکٹھے دونوں مسجد میں داخل ہوں گے. اور عزیزان گرامی قدر حضور ارشاد فرماتے ہیں, اور قربان ہو جائے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے, نہ جانے یہ معاملات کب ہوں گے. حضور 1500 سال پہلے مسجد نبوی میں بیٹھ کر سارے واقعات بیان فرما رہے ہیں. میرے دوستو یہ ہمارے سرکار کے علم کا کمال ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں دو شخصیتیں ایک ساتھ مسجد میں داخل ہوں گی, جو ہی دونوں داخل ہوں گے اقامت ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امام مہدی عرض کریں گے آپ پیغمبر ہیں, آپ امامت فرمائیں. حضرت امام مہدی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں پیغمبر ہوں اور آپ میرے مصطفیٰ کے شہزادے ہیں, آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کے بچوں کے پیچھے نماز ادا کروں. عزیز دوستو حضرت امام مہدی امامت فرمائیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اقتدا فرمائیں گے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کو پیغام دیں گے کہ لوگوں مصطفیٰ کی رسپیکٹ میرے دل میں کیا ہے یہ بعد میں جاننا, مصطفیٰ کے بچوں کی احترام میرے دل میں اتنا پایا جاتا ہے. میرے دوستو تو عیسیٰ علیہ السلام اتنا رسپیکٹ کریں, اتنا احترام کریں, تو پھر ان کی امی کتنا احترام نہیں کرتی ہوگی. تو پہلی بات یہ ہماری سمجھ میں آئی کہ میلاد بیان کرنا اللہ کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ زبردستی کی تو نہیں بول رہا. اگر آپ ایسے بولیں گے تو پھر میں 4-5 مقامات سے میلاد پڑھ دوں گا, پورا جلسہ میلاد پر ہو جائے گا. عزیز دوستو آپ اس طرح ٹھنڈے انداز میں مجھے جواب نہ دیں. میلاد بیان کرنا کس کی سنت ہے؟ کس کی سنت ہے؟ عزیز دوستو یہ بات آپ لوگ اپنے ذہن نشین رکھیں, جو اللہ کی سنت ہو دنیا کا کوئی ملا اس کو روک نہیں سکتا. عزیزان گرامی قدر ہم بندے ملا کے نہیں ہیں, ہم بندے اللہ کے ہیں. عزیزان گرامی قدر ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی سنتے ہیں. کسی ملا کہتا ہے مت کرو میلاد, اللہ کہتا ہے میلاد بیان کرنا میری سنت ہے. اب ہم کدھر جائیں؟ ہم کسی ملا کی طرف نہیں جاتے, ہم اپنے اللہ کی طرف جاتے ہیں. عزیز دوستو یہ ایک مثال میں نے میلاد کی آپ کی خدمت میں رکھی. یہ ایک مثال اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کافی ہے. میلاد کے بہت سے مسائل, ایک
ایک مثال کے ذریعے آپ حل کر لے سکتے ہیں، میلاد بیان کرنا اللہ کی سنت ہے۔ اور عزیز دوستو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کا میلاد، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا میلاد قرآن نے بیان فرمایا۔ سورہ مریم کا پہلا رکوع اٹھائیں، اگر پورا میں تفصیل سے بیان کروں وقت لگ جائے گا، آپ پڑھ لیں سورہ مریم کا پہلا رکوع، اللہ نے اس میں تفصیل سے میلاد بیان فرمائی۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا میلاد اللہ نے بیان فرمایا۔ سورہ مریم کا دوسرا رکوع اٹھا کر پڑھیں۔ عزیز دوستو، بی بی مریم کے حاملہ ہونے سے لے کر بی بی مریم کے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دینے تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہو جانے کے بعد ان کو اٹھا کر وہ اپنی قوم کی طرف لائیں، اس سارے پس منظر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اور دنیا کو پیغام دیا کہ جب مریم کا میلاد بیان کیا جا سکتا ہے اور یحییٰ کا میلاد بیان کیا جا سکتا ہے اور عیسیٰ کا میلاد علیہ السلام بیان کیا جا سکتا ہے، تو ان تمام کے سردار محمد رسول اللہ کا میلاد کیوں نہیں بیان کیا جا سکتا؟ میرے دوستو، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب سرکار کے میلاد کا جو عنوان ہے یہ بہت طویل عنوان، اور میں جانتا ہوں یہ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ حضور کا جتنا ذکر کرو مسلمان انجوائے کرتے ہیں اس کو، حضور کے ذکر سے ان کے کلیجوں کو بڑی ٹھنڈک ملا کرتی ہے۔ عزیز دوستو، اب یہاں تک تو آپ کے کلیجوں کو ٹھنڈک پہنچ رہی تھی، مگر اب ایک ایسا ذکر میں کرنے چلا ہوں، یہ ذکر کرو تو مصطفیٰ خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ذکر حسن ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، امام حسن کون ہیں، ان کا ذکر کیا ہے؟ میرے دوستو، رسول اللہ علیہ السلام نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، آپ سنیں گے نا انشاءاللہ، تھک تو نہیں گے آپ حضرات؟ میں پہلے قرآن سے آپ کی خدمت میں امام حسن کا ذکر رکھ دیتا ہوں، پھر ان کی زندگی کی چند جھلکیاں پیش کرتا ہوں، پھر تیزی سے ہم اپنی باتوں کو سمیٹتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، کیا قرآن نے ان کا ذکر کیا؟ عزیز دوستو، قرآن نے بارہا ان کا ذکر کیا، اہل بیت اطہار کا ذکر پروردگار نے کیا، اور پھر بڑے اہتمام کے ساتھ کیا۔ کیسے ذکر قرآن میں ملتا ہے؟ آپ تمام لوگ جانتے ہیں نجران کے لوگ، نجران کہاں ہے؟ یہ یمن کے بارڈر پر ہے، آج سعودی عرب کا حصہ ہے، پچھلے زمانوں میں یمن کا حصہ تھا، آج اس زمانے میں سعودی عرب کا حصہ ہے نجران۔ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، ایک جماعت آئی حضور کی خدمت میں۔ وہ لوگ تھے کرسچن، وہ عیسائی تھے، وہ لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، آ کر انہوں نے عرض کیا، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے رسول ہیں اور کلمۃ اللہ عیسیٰ۔ تو ان لوگوں نے کہا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، ان کے بابا کون ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بابا کوئی نہیں۔ ان لوگوں نے کہا، دنیا میں کوئی بیٹا بغیر باپ کے بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب تھے وہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه بالتراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان عیسائیوں سے کہہ دینا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بالکل آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ تم کہتے ہو جن کا باپ کوئی نہیں، ان کا باپ اللہ ہے، تو حضرت آدم کے تو نہ باپ کوئی ہے نہ ماں کوئی ہے، کیا وہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں؟ عزیز دوستو، لاجواب ہو گئے، ہکے پکے ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ حجت کرنے لگ گئے اور بحث کرنے لگ گئے۔ انسان کا مزاج کیا ہے؟ جب کسی چیز کا جواب اس کے پاس نہیں بن پڑتا تو پھر وہ گالیاں دینے لگتا ہے، وہ لڑنے لگتا ہے، وہ جھگڑنے لگتا ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہر زمانے میں انسان کا مزاج رہا ہے، وہ حق کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر اس کو مٹا نہیں پاتے تو پھر حق کے دشمن بن جاتے ہیں اور حق کے ساتھ الجھ پڑتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی، ہر زمانے میں یہ طریقہ رہا ہے کہ کچھ لوگ اٹھتے ہیں جو حق کو مٹانا چاہتے ہیں، مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں مٹ پاتا حق تو پھر حق کے دشمن بن جاتے ہیں۔ عزیز دوستوں، ان لوگوں نے حجت شروع کی، بحث شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرے مصطفیٰ کا دربار ہے، یہاں کسی قسم کی کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، ارشاد فرمائے میرے حبیب، اب کوئی بندہ علم کے آ جانے کے بعد اگر آپ سے کوئی بندہ حجت کر رہا ہے، فقل، اس سے کہہ دیجئے، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ان لوگوں نے کہا، اللہ نے فرمایا میرے حبیب، علم کے آ جانے کے بعد، حق کے آ جانے کے بعد اگر کوئی آپ سے کٹ حجتی کرے، آپ اس سے کہہ دینا حجت مت کرو،
آ جاؤ میدان میں، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے بچوں کو لے کر آنا، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ثم نبتہل، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر اپنی لعنت برسائے۔ میرے دوستو امام حسن کا ذکر آ رہا ہے، جن کا ذکر سننے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، میرے دوستو کس شان کے ساتھ ان کا ذکر آ رہا ہے، آپ قربان ہو جائیں گے۔ عزیز دوستو جب یہ آیتیں سنیں گے آپ غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ، آپ کہہ اٹھیں گے کہ یہ بے مثال خاندان ہے، یہ بے مثل خاندان ہے۔ میرے دوستو اس دن کا سورج ڈوبا، دوسرے دن کا سورج نمودار ہوا، حضور پاک علیہ السلام مباہلے کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دو کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ آئیں گے، تم اپنے بچوں کے ساتھ آؤ۔ حضور نے اپنے بچوں کے طور پر 3 بچوں کا انتخاب فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، حضور پاک علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ آئیں۔ حضور نے اپنے بیٹوں کے مقام پر 2 ہستیوں کا انتخاب فرمایا، وہ کہنے کو رسول اللہ کے نواسے ہیں، دنیا ان کو رسول اللہ کا نواسا کہتی ہے، اور دنیا اسی حیثیت سے ان کو جانتی ہے کہ وہ حضور کے نواسے ہیں۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، دنیا کہتی ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لوگوں کہنے کو تو وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، مگر اللہ ان کو فاطمہ کے بیٹوں کے طور پر نہیں دیکھا کرتا، مصطفیٰ کے بیٹوں کے طور پر دیکھا کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا ابنا انا، وہ ہمارے بیٹوں کے ساتھ۔ عزیزان گرامی قدر، حضور نے 2 بیٹوں کا، 2 بچوں کا انتخاب فرمایا، ایک امام حسن، ایک امام حسین۔ اسی لیے امت مسلمہ بے پناہ پیار کرتی ہے امام حسن سے۔ عزیز دوستو اگر حضور کے کوئی بیٹے ہوتے، جتنا پیار ان سے کیا جاتا، اللہ کی عزت کی قسم، امت مسلمہ کے انسان اور مسلمان جتنا پیار حضور کے بیٹوں سے کرتے ہیں، اتنا ہی پیار رسول اللہ کے شہزادوں سے کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، امام حسن کی حیثیت ہماری نگاہوں میں کم نہیں ہے، کہنے کو رسول اللہ کے نواسے ہیں، مگر عزت ہمارے دلوں میں امام حسن کی اتنی ہی ہے جتنی رسول اللہ کے بیٹوں کی عزت ہے۔ کیوں؟ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ حضور نے 2 بیٹوں کا انتخاب فرمایا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہم اپنی عورتوں کے ساتھ آئیں، تم اپنی عورتوں کے ساتھ آؤ۔ میرے مصطفیٰ کہہ دو، میرے دوستو اس وقت مدینہ منورہ میں ہزاروں عورتیں تھیں، حضور پاک علیہ السلام نے ہزاروں عورتوں میں سے ایک ہستی کا انتخاب فرمایا، ارشاد فرمایا یہ اگر آ جائیں تو ساری عورتوں کی نمائندگی ہو جایا کرتی ہے، ساری جنتی عورتوں کی یہ سردار ہے، سردار آ جائے تو پھر ان کے پیچھے چلنے والے تو پھر فالوورز ہیں، یہ امام ہیں عورتوں کی، یہ سردار ہیں اور جنتی عورتوں کی۔ حضور نے پوری عورتوں میں سے ایک خاتون کا انتخاب فرمایا، وہ خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ پہلے سے موجود، امام حسن آ گئے، امام حسین آ گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا آ گئی، 4 ہستیاں اکٹھی ہو گئی۔ اس کے بعد کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا میرے حبیب پھر آپ یہ بھی کہیں ہم اپنی جانوں کے ساتھ آئیں گے، تم اپنی جانوں کے ساتھ آنا۔ عزیز دوستو اب صحابہ کے دل دھڑکنے لگے، وہ کون ہوگا جو ہزاروں صحابہ میں رسول اللہ کی جان ہوگا، رسول اللہ جس کو اپنی جان کہیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، سارے صحابہ کہتے تھے حضور آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ ہماری جان ہے، مگر عزیزان گرامی قدر صحابہ کی جان کو رسول اللہ کہتے ہیں۔ صحابہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ کی جان کون ہے، رسول اللہ جس کو اپنی جان کہیں، رسول اللہ جس کو نفس رسول کہیں۔ عزیز دوستو 1 لاکھ سے زائد صحابہ تھے، یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے، 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا تھا، سن 10 ہجری کا یہ واقعہ۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ذی الحجہ، اس کے بعد 3 مہینے حضور پاک علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا میں رہے، یعنی 1 لاکھ سے زائد اس موقع پر حضور کے فالوورز تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان 1 لاکھ میں سے ایک کو انتخاب کرنا تھا اپنی جان کے طور پر۔ میرے دوستو اب وہ کون ہوں گے؟ عزیزان گرامی قدر، قرآن کہتا ہے اس ہستی کو کوئی اور نام سے نہیں پکارا جاتا، اس ہستی کو حیدر کرار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ گرامی قدر کا کون ہے علی؟ عزیزان گرامی قدر نفس رسول ہے علی۔ عزیزان گرامی قدر کون ہے علی؟ اخی رسول ہے علی۔ عزیزان گرامی قدر علی کس کو کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کی آنکھوں کے چین کو علی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر علی کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، نفس رسول ہے علی۔
رسول اللہ کی جان ہے علی۔ عزیز دوستو اسی لیے علی کو چانا، حضور فرماتے ہیں علی انا من علی وعلی منی، ارشاد فرماتے ہیں لوگوں علی مجھ سے ہے، اور یہ بات اس کے بعد والی بات بڑی خاص ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں علی مجھ سے، علی منی، علی مجھ سے ہے۔ اس کے بعد کمال کی بات حضور فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں علی منی، علی مجھ سے ہے، انا من علی، اور اے لوگوں میں علی سے ہوں۔ عزیز دوستو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے مولا علی کے ساتھ۔ علی کون ہے؟ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں لحمک لحمی دمک دمی، اے علی ارشاد فرماتے ہیں علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ پنجتن ہے، عزیزان گرامی قدر یہ پنجتن ہے، ان کو جاننا، ان کو پہچاننا، ان پر قربان ہو جانا، یہی مسلمانوں کا اور زمانے میں شیوا رہا ہے۔ عزیز دوستو یہ پنجتن جو ہے یہ روحانیت کا منبع ہے۔ امام حسن ان میں سے چوتھی ہستی ہیں۔ عزیز دوستو یہ پنجتن جو ہیں انہی سے روحانیت چلی۔ اس پوری کائنات کو جتنا فیض رسول اللہ کا نصیب ہوا ان چار ہستیوں کے ذریعے ہوا۔ میرے دوستو جو ان سے اپنا رشتہ کاٹے، ان سے اپنا منہ موڑے، میرے دوستو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی قدر ولی ہوتا کون ہے؟ آپ فرقے تلاش ہے پوری دنیا کے۔ عزیز دوستو جتنی جماعتیں میں نام نہیں لوں گا، نام لیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ میرے دوستو کچھ ادھر ادھر کے بھائی آ جاتے ہیں، ہمارے میں دل توڑنا نہیں چاہتا، آپ جماعتیں کھنگا لیں۔ عزیزان گرامی قدر ولی کس جماعت میں ہے؟ ولی اس جماعت میں ہے جس جماعت میں علی کی غلامی ہوا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر جس قوم کی زبان پر علی کا نام ہوتا ہے اللہ اس قوم کو اپنا ولی بنا لیا کرتا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر جو قوم علی سے اپنا رخ پھیر لیتی ہے وہ سمجھتی ہے ہم علی سے اپنا رخ موڑ رہے ہیں، علی سے اپنا چہرہ پھیر رہے ہیں۔ ان کو نہیں پتا ہوتا جو علی سے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں مصطفیٰ ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا کرتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر جو علی کی طرف رخ کرتے ہیں مصطفیٰ کریم ان کی طرف رخ فرمایا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر یہ سمجھنا ہوگا، یہ سمجھانا ہوگا، یہ جاننا ہوگا۔ عزیز دوستو بہت سے لوگ بڑی محبتوں کے ساتھ امام حسین کا ذکر کہتے ہیں، کرنا چاہیے، مگر وہ بھول جاتے ہیں امام حسین جس کو اپنا پیر کہتے ہیں اس کو علی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر حسین کے پیر کو علی کہتے ہیں، حسن کے پیر کو علی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر منبع فیض کو علی کہتے ہیں۔ عزیز دوستو مصدر ولایت کو علی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر قاصد فیض مصطفی کو علی کہتے ہیں۔ علی کے مرتضیٰ کو کیسے بندہ لائٹ لے سکتا ہے؟ بہرحال عزیزان گرامی قدر یہ ہے امام حسن۔ آپ محسوس کریں امام حسن ہے کون؟ عزیز دوستو پنجتن ان کو کہتے ہیں، پنجتن پاک بھی ان کو کہتے ہیں۔ یہ 5 ہستیاں نکلی، قرآن نقل کرتا ہے جب یہ 5 ہستیاں آئی عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ان چہروں کو ذرا دیکھو، اور حضور آتے آتے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دعا کروں گا، اے علی آپ آمین بولیں گے، فاطمہ آپ آمین بولے گی، اے حسن اور اے حسین آپ آمین بولیں گے، اور چاروں کے چاروں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم آمین بولیں گے۔ اس عیسائی نے کہا سلامتی اس میں ہے کہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ، اب تنہا مصطفیٰ نہیں اترے ہیں، پورے پنجتن پاک اتر گئے میدان میں۔ پنجتن پاک سے مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا۔ یہاں علی بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، اور ان کے نانا اور محمد رسول اللہ بھی ہیں۔ سلامتی اس میں ہے کہ ان سے نہ ٹکراؤ۔ عزیز دوستو ان سے ٹکرانا، اس موقع پر اس عیسائی عالم نے کہا تھا، بہت خوبصورت جملہ اس نے کہا تھا کہ اگر اس وقت اگر رسول اللہ واقعی ہمارے حق میں بد دعا کر دے، ہوگا یہ کہ قیامت تک پوری دنیا میں کوئی ایک عیسائی بھی موجود نہیں رہے گا۔ ان کی جو دعا ہے اس کے بعد کوئی بچے گا نہیں۔ اگر عیسائیت بچانا چاہتے ہو میدان چھوڑ کر بھاگو۔ عزیز دوستو یہ پنجتن پاک کی چوتھی ہستی کا نام امام حسن ہے۔ عزیز دوستو پنجتن پھر پنجتن ہے۔ پنجتن کس کو کہتے ہیں؟ میرے دوستو آپ کو اپنے عمل کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، آپ کو اپنے دل کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، آپ کو مجھ کو پوری دنیا کے سارے انسانوں کو اپنے اعمال کا خود جائزہ لینا پڑتا ہے، اپنے دل کو خود پاکیزہ کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، وہ چاہے توبہ کے ذریعے ہو، وہ عاجزی اور انکساری کے ذریعے ہو، وہ دعا کے ذریعے ہو، آپ کو مجھ کو اپنے دلوں کو خود پاک کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں واحد جماعت پنجتن پاک کی جماعت ہے۔
میرے دوستو ان کو بندے پاک نہیں کرتے، ان کو پروردگار پاک کیا کرتا ہے۔ عزیز دوستو امام حسن کو پاک پروردگار نے کیا، امام حسین کو پاک پروردگار نے کیا۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر یہ چوتھی پنجتن پاک کی چوتھی ہستی۔ اب یہ جو ترتیب ہے سب سے بڑے رسول اللہ، شان بھی سب سے بڑی رسول اللہ کی۔ عزیزان گرامی قدر دوسری پوزیشن پر مولا علی شیر خدا، عمر میں بڑے، مرتبے میں بھی بڑے، مولا علی پھر مولا علی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر تیسرے مقام پر سیدہ فاطمہ الزہرا عمر میں تو شان میں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا تیسرے نمبر پر ہیں، اور چوتھے نمبر پر حضرت امام حسن ہیں۔ تو صرف اعتبار عمر کی وجہ سے نہیں، شان اور عظمت اور مرتبے کے اعتبار سے بھی امام حسن کا مرتبہ چوتھا ہے پنجتن میں۔ اور عزیز دوستو پانچویں ہستی امام حسین کی ہستی مبارک ہے۔ عزیز دوستو اس ترتیب کے ساتھ محبت کرنا، بہت سے لوگ کرتے کیا ہیں، امام حسین کو تو یاد کرتے ہیں، ان کے بھائی جان کو بھول جاتے ہیں۔ امام حسن ایک ایسی ہستی ہے جن سے امام حسین نے زندگی بھر استفادہ کیا، امام حسین نے زندگی بھر ان کا اکرام کیا۔ عزیز دوستو خانقاہی طریقہ بھی کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر آپ لوگ جانتے ہیں چونکہ اہل محبت بیٹھے ہیں، پیر کی جگہ پر کوئی بندہ بیٹھ جائے، جب تک پیر موجود ہو، پیر کی جگہ پر کوئی بندہ بیٹھ جائے، اب اس کو پیر کا قائم مقام سمجھا جاتا ہے، اس کا وہی اکرام کیا جاتا ہے جو پیر کا کیا جاتا تھا، چونکہ پیر کے مقام پر وہ بیٹھا ہے۔ امام حسین خانقاہوں کی بنیاد ہیں، وہ کیسے بے ادبی کر سکتے ہیں؟ وہ جانتے تھے کہ مولا علی کے مقام پر اللہ نے جس ہستی کو بٹھایا ہے وہ امام حسن ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر حضرت امام حسن کو ایک بھائی کی طرح نہیں دیکھا کرتے تھے، حضرت امام حسین حضرت امام حسن کو ایک امام کی طرح دیکھا کرتے تھے۔ اور عزیز دوستو امام حسن اس وقت مرتبہ آپ جانتے ہیں کہ مرکزی شخصیت کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ میرے دوستو ان کا بچپنا کیسا تھا، میں چند جھلکیاں بہت تیزی کے ساتھ پیش کرتا ہوں، آپ لوگ تھک تو نہیں گئے، سننے کے موڈ میں ہے نا؟ آپ بولیں گے زبردستی کہ آپ چڑھا چڑھا کر سنا رہے ہیں، ایسا تو نہیں سوچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر امام حسن ہے کون؟ آپ ذرا ان کا ذکر سنیں، بہت مختصر سا ذکر میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ عزیز دوستو یہ بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ام الفضل نے خواب دیکھا، گھبرائے ہوئے اٹھی نیند سے۔ خواب کیا تھا؟ انتہائی ڈراؤنی ان کو محسوس ہوا خواب انہوں نے کیا دیکھا؟ خواب یہ دیکھا کہ حضور کے جسم سے گوشت کاٹا جا رہا ہے اور ان کی گود میں لا کر ڈالا جا رہا ہے۔ خواب سے بیدار ہوئی حضرت ام الفضل، خواب سے بیدار ہوئی، پسینہ پسینہ تھی، وضو کیا اور چادر اوڑی، دوڑے دوڑے اپنے سرکار کے پاس تشریف لائی۔ ام الفضل کون تھی؟ کہ رسول اللہ علیہ السلام کی چاچی تھی، حضور کے پاس آ گئی، آ کر ڈری ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے انتہائی ڈراؤنی خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا دیکھا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کے جسم سے گوشت کو کاٹا جا رہا ہے اور اس گوشت کو کاٹنے کے بعد میری گود میں ڈالا جا رہا ہے۔ حضور میں بہت پریشان ہو گئی ہوں۔ حضور نے مسکرایا، مسکرا کر فرمایا پریشان ہونے کا خواب نہیں ہے، یہ تو خوش ہو جانے کا خواب ہے۔ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، میری سمجھ میں آ گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے جسم سے جو گوشت کاٹا جا رہا تھا وہ کچھ اور نہیں تھا، میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بیٹا تمہاری گود میں دے دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر یہ امام حسن کی پیدائش سے پہلے اشارہ ہے۔ عزیز دوستو خوابوں کی بھی عجیب دنیا ہوتی ہے اور اس کے عجیب اشارے ہوتے ہیں۔ اب وہ میں اس عنوان پر نہیں جاتا، مگر خواب ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر اس نے خواب سنایا کہ میں بہت خوش ہوں، میرے سرکار میرے خواب میں آئے ہیں۔ اس نے حضرت شاہ ولی اللہ نے پوچھا خواب میں آئے ہیں کیسے تشریف لائے تھے؟ کہنے لگے بادشاہ کی شکل میں تشریف لائے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ نے کہا میں تم سے کہتا ہوں پہلے گھر جاؤ، اپنے بچوں کو گھر سے نکال دو اور اس کے بعد جتنی تیزی سے ہو سکتا ہے گھر کا سامان باہر نکالو۔ اس نے کہا حضور میرے گھر آیا آپ کو گھر چھوڑنے کو کہتے ہیں؟ کہنے لگے میں جو کہہ رہا ہوں کرو پہلے۔ عزیزان گرامی قدر تیزی سے انہوں نے کام کرنا شروع کیا، جو امپورٹنٹ کاغذات ہوتے ہیں گھر سے نکال لیے، بچوں کو باہر کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہوئی اور ان کا گھر بیٹھ گیا۔ وہ دوڑتے ہوئے شاہ ولی اللہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے آپ میرے خواب میں سرکار آئے اور اس کی تعبیر آپ نے یہ دی کہ میرا گھر ٹوٹ جائے گا، قصہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا سرکار آئے، سرکار کے آنے کا بھی انداز ہوتا ہے، حضور بادشاہ بن کر آئے، اور قرآن کہتا ہے جب کوئی بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتا ہے تو اس کو برباد کر دیتا ہے۔ حضور ایک معنی میں بادشاہ بن کر آ کر تمہارے گھر کی بشارت تمہیں دے رہے تھے، ٹوٹنے کی بشارت۔ عزیزان گرامی قدر وہ کہتے ہیں بادشاہ کی شکل میں آنا اس بات کا اشارہ دینا تھا کہ تمہارا گھر ٹوٹنے والا ہے، تم اپنے بچوں کی حفاظت کرو۔ عزیز دوستو خوابوں کی بھی عجیب دنیا ہے، اور خواب ایک ہوتا ہے اس کی تعبیر الگ
الگ ہوتی ہے۔ اور عزیز دوستو یہ ایک الگ عنوان ہے، ایک مفصل عنوان ہے، اس پر پھر کبھی میں عرض کرتا ہوں چونکہ مجھے امام حسن علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے۔ عزیز دوستو بہرحال حضرت ام الفضل نے خواب دیکھا حضور کے جسم کو کاٹا جا رہا ہے اور ام الفضل کی خواب گود میں دیا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا مبارک ہو، میری بیٹی کے گھر بیٹا ہوگا اور وہ بیٹا تمہاری گود میں دے دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر چند دن کے بعد واقعی امام حسن علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ عزیز دوستو حضور کی خوشیاں دیکھنے والی خوشیاں تھیں۔ حضور پاک علیہ السلام پھولے نہیں سما رہے تھے، امام حسن جل بگر ہوئے، امام حسن تشریف لائے۔ عزیز دوستو اور کس پاکی کے ساتھ تشریف لائے میں اشارہ دوں گا، کھل کر میں نہیں عرض کر سکتا، ادب کے تقاضے ہیں۔ عزیز دوستو دنیا کا بچہ جب آتا ہے تو وہ خود بھی ناپاک ہوتا ہے، اس کو غسل دینا پڑتا ہے، اس کی ماں بھی ناپاک ہوتی ہے، وہ حجرہ و مقام بھی ناپاک سمجھا جاتا ہے جہاں کوئی حاملہ خاتون رہتی ہے۔ اگر میرے دوستو امام حسن دنیا میں کس شان کے ساتھ تشریف لائے، ظہر کے بعد امام حسن پیدا ہوتے ہیں، عصر میں سیدہ فاطمہ الزہرا مصلی پر کھڑی ہو کر عصر کی نماز ادا فرما رہی ہوتی ہے۔ عزیز دوستو دنیا پوچھتی ہے رسول اللہ سے، یا رسول اللہ یہ ماجرا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، بات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا میری بیٹی کو دنیا کی عام عورتوں پر گمان نہ کرنا، میری بیٹی دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی حوروں سے بھی افضل والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ پاکیزہ گھرانہ ہے، یہ ناپاکیاں لے کر نہیں آتا، یہ گھرانہ تو دنیا کو پاکیاں دیتے ہوئے آتا ہے۔ عزیز دوستو بہرحال حضرت امام حسن کی دنیا میں جذب گری ہوئی، پھر کیا ہوتا ہے میرے دوستو؟ حضرت امام حسن پیدا ہوئے، حضرت ام الفضل علی سرکار مبارک ہو نواز دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ حضور آئے، امام حسن کو اپنی گود میں لیا، عزیز دوستو پیشانی چومی، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا نے شہد کا کھجور کا انتظام کیا ہے تاکہ شہد چٹایا جائے۔ دنیا کا دستور یہی ہے کہ شہد چٹایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر مولا علی کھڑے ہیں، حضور نے مولا علی کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا علی نام کوئی سوچا ہے؟ کہنے لگے حضور نام تو آپ رکھیں گے۔ ارشاد فرمایا تمہارے باپ ہو تم، تمہارا حق ہے، تمہارے دل میں کوئی خواہش ہے کہ کوئی نام تم نے سوچ رکھا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کا نام حرب رکھنا چاہتا ہوں۔ حرب کس کو کہتے ہیں؟ جنگ۔ آپ بولے کہ جنگ بھی نام ہو سکتا ہے؟ مولا علی کو مارنا بہت پسند تھا۔ عزیزان گرامی قدر لوگ کہتے ہیں حضور نے کبھی کسی کو مارا نہیں، حضور کیوں نہیں مارتے تھے؟ عزیزان گرامی قدر وجہ کیا تھی؟ کیا رسول اللہ کے پاس طاقت نہیں تھی؟ حضور چاہتے تو دنیا ختم کر دیتے، مگر حضور کبھی کسی کو مارتے نہیں تھے۔ حضور کیوں نہیں مارتے تھے؟ مفسرین اور محدثین اور سیر نگار جواب دیتے ہیں حضور کو تلوار اٹھانے کی اس واسطے ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ ذوالفقار لے کر مولا علی کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حضور آپ اشارہ کریں تلوار چلانا میرا کام ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر علی سے ٹکرانے والے کبھی بچتے نہیں، وہ سمجھتے ہم بچ جا رہے ہیں، ہماری عزت باقی ہے، ہماری پگڑی باقی ہے، ہمارا نام باقی ہے، لوگ ہمیں چاہ رہے ہیں۔ ان کو نہیں پتا ذوالفقار جب چلتی ہے تو بندہ نہیں مٹتا، پورا خاندان مٹ جایا کرتا ہے، نسلیں مٹ جایا کرتی۔ کچھ لوگ سمجھتے میں باقی ہوں، میرا تمطراق باقی ہے، میری کرسی باقی ہے، میرا ممبر باقی ہے۔ بھائی ذوالفقار کو تم نے جانا نہیں، ذوالفقار کو تم نے پہچانا نہیں، ذوالفقار کی طاقت کا تم کو اندازہ نہیں، ذوالفقار کس کو کہتے تم نے سمجھا نہیں۔ ذوالفقار جب چلتی ہے تو نسلیں برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ جانو پہچانو ذوالفقار کس کو کہتے ہیں۔ بہرحال لوگ کیوں بھول رہے ہیں مجھے نہیں پتا۔ عزیزان گرامی قدر کیا پڑھتے نہیں ہیں ذوالفقار کو؟ کیا وہ جانتے نہیں ہیں مولا علی کے جلال کو؟ کیوں خواہ کہ علی کے جلال کو چھیننے کی کوششیں کی جاتی ہیں؟ عزیزان گرامی قدر موت پکار رہی ہے کہ علی کے نام سے ٹکراؤ، میرے دوستو سمجھنے کا مقام ہے۔ عزیزان گرامی قدر علی کے مرتضیٰ کی بارگاہ بڑی جلال والی بارگاہ ہے، ہیبت والی بارگاہ ہے، تمطراق والی بارگاہ ہے۔ کچھ لوگوں کی مت ماری جاتی ہے، موت بلا رہی ہے ان کو اپنے پاس، کھینچ رہی ہوتی ہے موت، تباہی ان کو اپنی طرف، اب برگلاتے ہیں اور پھر باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی۔ عزیز دوستو سمجھنے کا مقام ہے، سمجھ جاؤ مولا علی شیر خدا حیدر کرار ہے، وہ کیوں بھول جاتے ہیں ان کی طاقتوں کو؟ اور عزیزان گرامی قدر ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ کل بھی مولا علی طاقت والے تھے، آج بھی مولا علی طاقت والے ہیں۔ ارے ہم کبھی غریب نواز کی طاقت کے ختم ہونے کا اقرار نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں غریب نواز کل بھی خزانے لٹاتے تھے، آج بھی خزانے لٹاتے ہیں۔ بندہ نواز کل بھی فیض بانٹتے تھے، آج بھی فیض بانٹتے ہیں۔ غوث الاعظم دستگیر کل بھی دستگیری کرتے تھے، آج بھی دستگیری کرتے ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے میرے دوستو، جن کے بچے اپنی طاقتیں دکھا رہے ہیں ان کے بابا کی طاقت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ عزیز دوستو یہ دنیا کیوں بھول جاتی ہے کہ میں کیوں خواہ کے مولا علی شیر خدا کے خلاف جاؤں؟ عزیز دوستو بہرحال کیا کیا جائے؟ جس کے مقدر میں رسوائی لکھی ہوتی ہے وہ ذوالفقار کے جلال کو بھول جایا کرتا ہے اور عزیزان گرامی قدر ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتا ہے۔ بہرحال مولا علی شیر خدا کھڑے تھے، اے علی نام کیا رکھا جائے؟ حضور میں نے چاہا ہے کہ ان کا نام حرب رکھیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا
اے علی میرے اس بیٹے کا نام حرب نہیں ہوگا، میرے اس بیٹے کا نام حسن ہوگا۔ اور عزیزان گرامی قدر کمال کیا ہے میرے دوستو، دنیا میں 3 نام اللہ نے پرزرو کر رکھے تھے، دنیا کے صرف 3 نام۔ عزیز دوستو، پہلا نام محمد۔ دنیا میں اس زمانے میں عرب دنیا میں لاکھوں بچے پیدا ہوئے اور وہ لوگ عربی بولتے تھے، اور عربی کا سب سے خوبصورت نام تھا محمد، مگر اللہ تعالیٰ نے اس نام کو جنت میں اٹھا رکھا تھا اور ارشاد فرمایا تھا یہ نام اگر دنیا میں جائے گا تو پھر صرف میرے محبوب محمد رسول اللہ کے لیے جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کے قلب میں اس نام نامی کو اتارا اور دنیا میں سب سے پہلا نام رسول اللہ کا نام رکھا گیا محمد۔ اسی طرح پوری عربی زبان ان خوبصورت ناموں سے واقف تھی، مگر کسی کے دل میں نہیں آیا کہ اپنے بیٹے کا نام حسن رکھے۔ حضور نے فرمایا میرا بیٹا حسن جنتی ہے اور اس کا نام بھی جنت سے اتارا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر امام حسن کا نام امام حسن رسول اللہ نے رکھا، رکھنے کے بعد مولا علی نے کھجور پیش کیا، اذان کا انتظار، اور عزیز دوستو سب سے پہلی آواز جو امام حسن کے کانوں سے ٹکرائی، عزیز دوستو کس قدر وہ شان والے شہزادے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر عام بچہ جب پیدا ہوتا ہے دادا اذان دیتا ہے، بابا اذان دیتا ہے، ماموں اذان دیتا ہے، امام اذان دیتا ہے، اور پھر مولوی صاحب اذان دیتے ہیں، مفتی صاحب اذان دیتے ہیں، پیر صاحب اذان دیتے ہیں، مگر جب امام حسن پیدا ہوئے کسی پیر صاحب نے اذان نہیں دی، محمد رسول اللہ نے اذان دی۔ اور عزیزان گرامی قدر سب سے پہلی آواز جو امام حسن کے کانوں سے ٹکرائی وہ آواز کسی اور کی آواز نہیں تھی، وہ آواز محمد رسول اللہ کی آواز تھی۔ میرے دوستو کس قدر خوش نصیب ہے وہ۔ پھر کیا ہوا، رسول اللہ علیہ السلام نے اذان و اقامت ختم کی، مولا علی نے کھجور اور شہد پیش کیا، رسول اللہ نے فرمایا اس کو رکھو اپنے پاس۔ اس کے بعد امام حسن کو اٹھایا، اپنی زبان کے قریب کیا، اور وہ نواسے بھی جانتے بوجھ کے دنیا میں تشریف لائے تھے، اللہ نے ان کو سمجھ کے ساتھ دنیا میں بھیجا تھا، وہ جانتے تھے میں عام بچہ بن کر نہیں آیا، مصطفیٰ کا شہزادہ بن کر دنیا میں تشریف لایا ہوں۔ میرے دوستو وہ شعور کے ساتھ آئے تھے، شعور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں پھر بغداد والے پیر غوث الاعظم دستگیر کی طرف آپ ضرور دیکھیں گے۔ میرے دوستو وہ رمضان کی پہلی رات کو پیدا ہوتے ہیں، رات میں اپنی امی جان کا دودھ پیتے ہیں اور سحری کے بعد سے افطار تک دودھ نہیں پیتے، اور یہ دودھ سے اپنے آپ کو روک کر غوث الاعظم دستگیر اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں میں امام حسن کا بیٹا بن کر آیا ہوں، میرے دادا بھی شعور کے ساتھ آئے تھے، میں پوترا بھی شعور کے ساتھ آیا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر دنیا کا کوئی بچہ زبان نہیں چوستا کسی کی، مگر امام حسن دنیا میں تشریف لائے، حضور نے کیا کیا، نہ شہد نہ کھجور، حضور نے اٹھایا اور ان کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی، اور عزیزان گرامی قدر پہلی غذا کے طور پر امام حسن کے حلق میں جو چیز پہنچتی ہے وہ رسول اللہ کا لعاب مبارک پہنچتا ہے۔ اور دوستو یہ ہے امام حسن، کیا مقابلہ کسی سے۔ عزیز دوستو کون ہے ان کے لیول کا آپ مجھے بتلائیں، ایسا بھی کوئی ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کی زبان مبارک کو چوسنے لگے، اپنی امی کا دودھ ان کو بعد میں ملا، رسول اللہ کا لعاب مبارک پہلے ملا۔ عزیزان گرامی قدر پھر ان کا عقیقہ کس نے کیا؟ عقیقہ کرتا کون ہے دنیا میں؟ عقیقے کی ذمہ داری باپ کی ہوتی ہے، اور بہت سی مرتبہ دادا بہت خوش ہو کر کہتا ہے میں عقیقہ کروں گا، اور عزیزان گرامی قدر عقیقہ ہوتا ہے، مگر امام حسن کا عقیقہ ان کے بابا نے نہیں کیا، امام حسن کا عقیقہ ان کے نانا نے کیا۔ عزیزان گرامی قدر رسول اللہ نے امام حسن علیہ السلام کا عقیقہ کیا، یعنی حضور پاک علیہ السلام نے بے پناہ ان سے محبت کی۔ اور عزیز دوستو عقیقہ ہو گیا، پھر بال سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا ان کے بال تولو، بال جب تولے گئے تو پھر حضور پاک علیہ السلام نے چاند کی خیرات فرمائی امام حسن کے بالوں کے برابر، اور میرے دوستو شعور کی منزلوں کی طرف امام حسن بڑھنے لگے۔ عزیز دوستو ان کا بچپنا کیا کہا جائے، عزیز دوستو جس قدر شان والا بچپنا اس کائنات میں امام حسن کا ہوا، ایسی شان والا بچپنا اس پوری کائنات میں کسی کا نہیں ہوا۔ میرے دوستو حضور ان سے کرتے کیا تھے، سونے کا وقت ہوتا تو حضور ان کو اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے، عزیزان گرامی قدر ڈوریاں دینے کا وقت ہوتا تو حضور ان کے کانوں میں قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ عزیز دوستو وہ سیکھنے کی عمر ہوئی تو حضور پاک علیہ السلام ان کو سکھایا کرتے۔ عزیز دوستو تعلیم ان کو حضور نے دی، حضور چاہتے کتنا تھے، کاندھے پر بٹھا کر پھرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر حضور کے سب سے بڑے عاشق کی حیثیت سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، ان کی نظر ہمیشہ حضور پر، ہر بندہ اپنے محبوب پر نظریں جمائے رکھتا ہے۔ صدیق اکبر حضور کے بڑے عاشق، حضور کاندھے پر بٹھا کر نکلے ہیں، باہر تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر نے دیکھا، دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا نعم المرکب ھذا یا غلام، کہنے لگے اے پیارے شہزادے اللہ نے کتنی خوبصورت سواری آپ کو عنایت فرمائی ہے۔ ان کی نظر سواری پر گئی، حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر صرف سواری کی تعریف کرو گے یا میرے بیٹے حسن کی بھی تعریف کرو گے؟ یہ تم دیکھ رہے ہو کہ سواری کتنی اچھی ہے،
یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، امام حسن علی مقام سے بے پناہ حضور پاک علیہ السلام نے پیار فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور نے دائیں جانب امام حسن کو بٹھایا، بائیں جانب مجھ کو بٹھایا، ہم دونوں بیٹھ گئے حضور کی گود میں۔ حضور نے ہم دونوں کو اپنے سینے سے چمٹایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم ارحمہما فارحمہما، عرض کرنے لگے اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما چونکہ ان دونوں پر میں رحم کیا کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت امام حسن کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت امام حسن کون ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کو میں نے دیکھا، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہ، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اے اللہ تو بھی حسن سے محبت فرما، واحب من یحبہ، اور ارشاد فرمایا اے اللہ ہر اس شخص سے محبت کا فرما جو میرے حسن سے محبت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، آپ اندازہ لگا امام حسن کون ہے؟ یہ بچپنا تھا امام حسن کا، جتنا پروٹوکول امام حسن کا تھا، جتنی عزت امام حسن کی تھی اور جتنا وقار امام حسن کا تھا، اخلاق کی طرف بھی آپ لوگوں کی اجازت ہے 10 منٹ اور بول سکتا ہوں میں، اجازت ہے نا حضرات کی؟ عزیز دوستو، بہت تیزی سے اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، اخلاق امام حسن کے کیسے ہیں؟ غیر معمولی و اخلاق کے حامل۔ عزیز دوستو، عزت کیسی، علم کیسا؟ میرے دوستو، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ان کے گھر میں قرآن کا نزول ہوتا تھا، ان کے بابا سے بڑا اس پوری کائنات میں کوئی عالم نہیں تھا، ان کی امی سے زیادہ شان والی اس پوری کائنات میں کوئی عورت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، تو پھر شان تو ان کو ملنی تھی، خاندانی بیک گراؤنڈ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ان کی امی کون تھی۔ عزیزان گرامی قدر، وہ کھانا بعد میں کھاتے تھے، قرآن پہلے سنا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، ان کے گھر میں صرف قرآن کی دھومیں مچی ہوتی تھی۔ سیدنا علی کو دیکھتے وہ قرآن کی تلاوت کرتے، سیدتنا فاطمہ الزہرا کو دیکھتے وہ قرآن کی تلاوت کرتے، نانا کے پاس جاتے تو ان کے سینے پر قرآن نازل ہو جایا کرتا۔ عزیز دوست، یہ بچپنا تھا امام حسن کا، اخلاق بہت افضل والا۔ میرے دوست حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے اور عزیزان گرامی قدر بہت چاہا حضور نے، بے پناہ محبت کی حضور نے۔ نہ صرف یہ فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں، حضور نے فرمایا اے اللہ تو بھی محبت کر، نہ صرف تو محبت فرما بلکہ اے اللہ اس کو بھی اپنا محبوب بنا دے جو حسن کا چاہنے والا بن جائے۔ میرے دوستو، آپ اندازہ لگائیں امام حسن علیہ السلام ہیں کون؟ عزیز دوستو، بہرحال حضرت امام حسن تقریباً 8 سال کی عمر کو پہنچے، حضور پاک علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا۔ ایک ہنگامہ برپا تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا یہ وصال مبارک سے قبل 2 ننھے شہزادوں کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے بیٹوں کو وراثت عطا فرمائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں حسن کو اپنا حلم اور جرأت دے رہا ہوں، اور ایک روایت میں ہے میں اپنا حلم اور سخاوت دے رہا ہوں، اور حسین کو میں اپنی شجاعت دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، وراثت تقسیم ہوئی حضور کی، ان دونوں شہزادوں کو علم وراثت ملا۔ اور عزیز دوستو، پھر یہ دونوں شہزادے حضور کا وصال ہو گیا۔ اب یہ 2 شہزادے ہیں اور ان کی بڑی عزت ہے، بڑا اکرام ہے۔ اکرام کتنا ہے عزیز دوستو؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب بھی امام حسن کو دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، چونکہ میں نے اپنے سرکار کو اتنا چاہتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جتنا چاہتے ہوئے میں نے حسن کو دیکھا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، صورت شکل اللہ نے کیسی دی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کاندھے پر اٹھا کر ارشاد فرمایا اللہ کی قسم حسن تم اپنے بابا جیسے نہیں رکھتے، تم تو اپنے نانا جیسے رکھتے ہو۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ہنس پڑے اور ارشاد فرمایا واقعی یہ میرے جیسا نہیں لگتا، یہ تو اپنے نانا جیسے لگتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ حضرت امام حسن کو اللہ تعالیٰ نے مکھڑا کیسا دیا؟ بالکل حضور کی طرح۔ آنکھیں کیسے دی؟ بالکل حضور کی طرح۔ فیچرز کیسے دیے؟ بالکل حضور کی طرح۔ انداز گفتگو کیسا دیا؟ بالکل حضور کی طرح۔ لوگ جب حضور کے دیدار کے لیے تڑپتے، مدینے میں صحابہ وہ کسی اور کے دروازے پر نہیں جاتے تھے، وہ سیدھا سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر آتے تھے۔ اور جب رسول اللہ کے ان 2 شہزادوں کو اکٹھا کھڑا کر دیا جاتا تو پھر حضور کی مکمل تصویر بن جایا کرتی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ کی تصویر تھے وہ۔ عزیز دوستو، مرتبہ کیا، شان کیا، 2 مثالیں میں دینا چاہتا ہوں، پھر تیزی سے میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ عزیز دوستو، پہلی مثال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ان لوگوں نے کتنا چاہا اور امت کہاں جا رہی ہے، کیوں بے وفائیاں کر رہی ہے، امت کیوں نہیں دیکھنا چاہتی صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، ان کے اسوے کو۔ عزیزان گرامی قدر، صدیق اکبر کا دور شروع ہوا، دور خلافت۔ حضرت امام حسن علی مقام کی عمر مبارک
8 سال 8.5 سال حضرت امام حسن علیہ السلام جمعے کے لیے بی بی فاطمہ الزہرا نے امام حسن کو تیار کیا اور ادھر تشریف لائے امام حسن مسجد، تو دیکھا کہ رسول اللہ کے مقام پر صدیق اکبر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تشریف لائے، اب نواسے تھے اور نانا سے بڑا لگاؤ تھا ان کو۔ عزیز دوستو، وہ جو ہی آنے لگے صفیں ٹوٹتی گئی، راستے بنتے گئے، امام حسن پہلی صف میں آ گئے۔ آنے کے بعد امام حسن ممبر کے سامنے کھڑے ہوئے، تاریخی جملے کہے۔ امام حسن نے ارشاد فرمایا، انزل یا ابا بکر انزل عن ممبر ابی، ارشاد فرمایا میرے بابا رسول اللہ کے ممبر سے ابو بکر اتر جاؤ۔ عزیز دوستو، آپ اور میں حیرت زدہ ہیں، اور ایک 9 سالہ شہزادہ یہ کلمات خلیفہ رسول سے کہہ رہا ہے۔ میرے دوستو، حضرت صدیق اکبر چاہتے تو کہتے بیٹے بیٹھ جاؤ، یہ دنیا کا عام انسان ہوتا تو کہتا۔ ادھر حضرت امام حسن کی زبان سے نکلا انزل عن ممبر ابی، ادھر یہ نکلنا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے ایسا بازو رکھ دیا، خطبہ جمعے کا دے رہے ہیں۔ میرے دوستو، جمعے کے خطبے میں خطیب ممبر سے نہیں اتر سکتا، جمعے کے خطبے میں کسی کے لیے راستہ نہیں بنایا جا سکتا، جمعے کے خطبے میں کچھ بولا نہیں جا سکتا، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے مصنوع خطبہ۔ اور عزیز دوستو، حضرت امام حسن تشریف لائے، ارشاد فرمایا انزل عن ممبر ابی، ارشاد فرمایا میرے بابا کے ممبر سے اترو۔ حضرت صدیق اکبر نے ایسا بازو رکھا، اتر گئے ممبر پر سے۔ عزیز دوستو، حیرت زدہ ہے دنیا، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، اتر گئے ممبر سے، اٹھا لیا اپنی گود میں، پیشانی چومی، چومنے کے بعد حضرت امام حسن کو لا کر وہ خود دوسری سیڑھی پر کھڑے ہیں، امام حسن کو پہلی سیڑھی پر بٹھا دیا۔ عزیز دوستو، اور وہ بتلا رہے ہیں دنیا کو کہ لوگوں یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، ابو بکر خود نیچے کھڑے ہو کر ان کو اوپر بٹھایا کرتا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے شہزادے ہیں، ان کے بیٹھنے کا مقام میرے مصطفیٰ کے کاندھے تھے، یہ میرے حبیب کے سینے پر بیٹھا کرتے تھے، ان کی عظمت کو پہچانو۔ عزیز دوستو، امت نے کیا کیا؟ اس امام حسن کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ اگنور کیا، پردے ڈالے ان کی عظمتوں پر، چھپانے کی کوششیں کی ان کی عظمتوں کو۔ امت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر ان کو بٹھا کر ارشاد فرمایا، اے حسن میں کیا کروں، میرے باپ نے تو کوئی ممبر چھوڑا ہی نہیں، جو بھی ممبر مجھے ملا ہے وہ آپ ہی کے بابا رسول اللہ کا ممبر ملا ہے، میرے بابا نے تو کوئی ممبر نہیں چھوڑا، مجھے تو آپ کے بابا کا ممبر ملا ہے، آپ اجازت دیں تو خطبہ شروع کروں۔ امام حسن نے فرمایا خطبہ دو۔ عزیز دوستو، پھر خطبہ ختم ہوا، پھر نماز ہوئی، نماز ہونے کے بعد مولا علی نے ملاقات کی صدیق اکبر سے، ارشاد فرمایا میں نہیں جانتا آج حسن نے ایسا کیوں کہا، ارشاد فرمایا انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا، باقی یہ ممبر میرے بابا کا نہیں ہے، یہ ممبر انہی کے بابا محمد رسول اللہ کا ممبر ہے۔ اے علی میں جانتا ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان کو اپنے نانا یاد آ رہے تھے۔ عزیز اس کا عزت دیکھیں امام حسن کی صدیق اکبر کے دل میں کتنی ہے۔ صدیق اکبر کا دور ختم ہوا، حضرت امام حسن پاک کی عمر مبارک 11 سال کے لگ بھگ تھی جب حضرت صدیق اکبر دنیا سے تشریف لے گئے۔ عزیز دوستو، اب حضرت فاروق اعظم خلیفہ ہوئے۔ میرے دوستو، آپ لوگ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ آپ لوگ اجازت ہے آپ حضرات کی؟ میرے دوستو 10-15 منٹ میرا جی نہیں بھر رہا۔ عزیزان گرامی قدر، اب یہ مجبوری ہے۔ عزیز دوستو، ہماری زندگیاں انہی کی خیرات پر پلا کرتی ہیں۔ عزیز دوستو، آج بھی ہمیں عزت مل رہی ہے، مرتبہ مل رہا ہے، لوگ ہمیں چاہتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں۔ عزیز دوستو، ہم 0.00000 کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ دنیا جو ہم سے پیار کرتی ہے ہماری صورت سے پیار نہیں کرتی، مولا حسن کی نسبتوں سے پیار کرتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم جانتے ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں، انہی کا کھاتے ہیں، انہی کی خیرات پر پلتے ہیں، انہی کے نام پر ہمیں عزتیں ملتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہمیں جو چاہتیں ملتی ہیں یہ اسی پاکیزہ گھرانے کی نسبتوں کی وجہ سے ملتی ہیں۔ ہم کیا ہیں عزیزان گرامی قدر؟ جن کے نالین کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما ہے، جن کو دنیا غوث الاعظم دستگیر کہتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، غوث پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ غوث الاعظم کیا کہتے ہیں امام حسن کے بارے میں؟ آپ لوگ جانتے ہیں غوث الاعظم کیا کہتے ہیں؟ بڑے پیر فرماتے ہیں، انا الحسنی والمغدا مقامی واقدامی علی عنق الرجال۔ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، میرا یہ قدم پوری دنیا کے سارے ولیوں کی گردن پر اس واسطے ہے کہ میں امام حسن کا بیٹا بن کر دنیا میں آیا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، بیٹے کی یہ شان ہے تو پھر دادا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ عزیز دوستو، آپ اندازہ لگائیں، پوری دنیا کے سارے ولیوں کے قلوب پر ہیبت طاری ہے غوث الاعظم جیلانی کی۔ عزیزان گرامی قدر، امام احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں، جب کوئی ولی ہو اور بغداد میں داخل ہو اور بڑے پیر کی زیارت کرے بغیر
بغداد چھوڑے، اللہ اسی لمحے اس بندے سے اپنی ولایت چھین لیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بغداد آئے اور غوث الاعظم جیلانی کے پاس نہ جائے، تو میرے ولیوں میں شامل نہیں رہ سکتا۔ میرے دوستو آپ اندازہ لگائیں غوث الاعظم دستگیر کی ہیبت کا عالم کیا ہے، اور غوث الاعظم فرماتے ہیں میرا جو کچھ جلال ہے اور میری جو کچھ ہیبت ہے، میرا جو کچھ سطوت ہے، میرا جو کچھ وقار ہے، میری جو کچھ عزت ہے، میری ولایت کی جو ٹھوٹیں بچی ہیں اور پوری کائنات میں میرے نام کے جو جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، لوگوں یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ مولا حسن کی نسبتوں کا کمال ہے۔ عزیز دوستو آپ غور فرمائیں، عزیزان گرامی قدر آپ غور فرمائیں، امام حسن ہیں کون؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ختم ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان کو جتنا ایمان والوں نے چاہا ہے دنیا میں نہیں چاہا، ان کے نانا کے بعد سب سے زیادہ مقبول ترین ہستیوں میں سے امام حسن۔ عزیز دوستو حضرت فاروق اعظم کے دور کے اس واقعے کی طرف میں ضرور اشارہ کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کا دور سن 16 ہجری، حضرت سیدنا بلال حبشی نے خواب دیکھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے بلال حبشی کے خواب میں جا کر تشریف فرمایا، ارشاد فرمایا بلال یہ کیا ظلم ہے کہ میں تمہیں یاد نہیں آتا۔ حضرت بلال حبشی خواب میں دیکھ رہے ہیں شام میں، ملک کے شام میں، کہنے لگے سرکار کون ہے جو آپ کو بھول سکتا ہے؟ میرے سرکار آپ تو مجھے بہت یاد آتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جب میں یاد آتا ہوں تو پھر میرے پاس آتے کیوں نہیں؟ حضرت بلال حبشی سے حضور نے فرمایا آپ بولیں گے اس میں امام حسن کہاں ہے؟ آپ کو ذکر حسن کے لیے بٹھایا گیا ہے، میں جانتا ہوں مجھے ذکر حسن کرنا ہے، لے کر چل رہا ہوں میں آپ کو۔ عزیزان گرامی قدر بلال حبشی نیند سے جاگے اور ان کی زبان پر تھا لبیک یا رسول اللہ، میرے سرکار میں آ رہا ہوں۔ صبح صبح سواری تیار کی، تیز رفتار گھوڑا لیا، دوڑاتے ہوئے وہ سفر جو کئی مہینوں میں طے ہوتا تھا چند دنوں میں طے کر لیا۔ بلال حبشی مدینہ پہنچے، حضرت فاروق اعظم کا دور، حضرت فاروق اعظم استقبال کے لیے باہر گئے، ویلکم کیا حضرت بلال حبشی کا، مسجد میں لائے۔ عزیز دوستو سیدتنا عائشہ صدیقہ ام المؤمنین کو اطلاع دی گئی کہ بلال حبشی آئے ہیں، فوراً چابیاں بھیجی، ارشاد فرمایا رسول اللہ کے بلال آئے ہیں، دروازے کے باہر مت کھڑا کرو، میرے حجرے کا دروازہ کھول کر ان کو اندر چھوڑ دو۔ حضور کا دروازہ کھولا گیا حجرے مبارک کا، بلال حبشی آئے، قبر مبارک سے لپٹ کر بہت روئے اور پورا مدینہ جمع ہو گیا مسجد نبوی میں۔ بلال حبشی آئے ہیں، بلال حبشی آئے ہیں، سوائے خواتین کے سارے مرد مسجد میں موجود ہیں۔ بلال حبشی بہت دیر تک روتے رہے، اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سے چمٹ کر، اس کے بعد کچھ سمجھے، کچھ دیر بیٹھے، اس کے بعد روزے سے باہر آئے۔ اس وقت اذان کا وقت ہوا چاہتا تھا، اذان کا وقت ہو گیا تھا۔ سارے لوگوں نے کہا بلال زمانہ ہو گیا آپ کی اذان سنے بغیر، آپ اپنی آواز میں ہمیں اپنی اذان سنا دیں۔ ارشاد فرمایا لوگوں میں اذان جس کے لیے دیتا تھا میں اس کے لیے دیتا تھا، اس کے چہرے کے بغیر اذان کا کوئی مزہ نہیں، اب میں اذان نہیں دے سکتا۔ لوگوں نے کہا بلال ضد کر رہے ہیں اذان نہیں دینے کی، ہم جانتے ہیں بلال سنتے کس کے ہیں۔ سیدھے لوگ دوڑے دوڑے سیدہ فاطمہ زہرا کی چوکھٹ پر پہنچے۔ اس وقت حضرت امام حسن کی عمر مبارک لگ بھگ 15 سال کی ہو گئی تھی اور حضرت امام حسین لگ بھگ 14 سال کے تھے۔ لوگ گئے جا کر کہنے لگے مسجد نبوی میں بلال آئے۔ امام حسن امام حسین نے فرمایا ماشاءاللہ ہم بھی ملیں گے بلال سے۔ کہنے لگے آپ کو ملنا نہیں ہے، آپ کو ان کو حکم دینا ہے کہ وہ اذان دیں۔ عزیزان گرامی قدر یہ سننے کے بعد دونوں شہزادے مسجد نبوی کی طرف تشریف لائے۔ جو ہی مسجد نبوی میں داخل ہوئے وہاں سے کتنا بلال حبشی بیٹھے تھے، جو ہی سرکار کے شہزادوں کو دیکھا دوڑتے ہوئے گئے، چمٹ گئے ان سے، بیٹھ گئے، ان کو اپنے سینے سے لگا لیا، بار بار چوما امام حسن کو امام حسین کو۔ حضرت امام حسن اور امام حسین نے فرمایا اے بلال ہم کچھ مانگیں گے تو دو گے؟ کہنے لگے میری پوری کائنات آپ کے نام پر چلتی ہے، آپ کے نانا کا صدقہ کھاتا ہوں۔ بلال کو جانتا کون تھا؟ یہ نہ کہو کچھ مانگنا ہے، حکم دو بلال، آپ جو بولیں گے کرنے کے لیے تیار ہے۔ ارشاد فرمایا بلال وہ اذان سنا دو جو اذان آپ ہمارے نانا کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی نے کہا میں جان گیا جس صحابی نے آپ کو بھی لایا ہے وہ بڑے عقل مند ہیں، اے حسنین کریمین میں سب کو ٹال سکتا ہوں آپ کو نہیں ٹال سکتا، چونکہ آپ کے اندر مجھے رسول اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ عزیز دوستو حضرت بلال حبشی نے اذان دی، وہ قصہ میں نہیں سنانا چاہتا سارا کا سارا، بس اتنا آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بلال حبشی کے دل میں یہ احترام تھا امام حسن کا۔ میرے دوستو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا چاہتے تھے، وہ روایت بہت مشہور، حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہیں دروازے کے باہر، حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہیں پہرا دیتے ہوئے، اندر میٹنگ چل رہی ہے، امام حسن تشریف لائے،
حضرت عبداللہ سے کہا میں عمر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اندر انتہائی امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی ہے امام، اگر آپ حکم دیں تو میں اطلاع دے دوں، ورنہ بابا نے تو کہا ہے کسی کو ملنے نہ دیں. حضرت امام حسن نے فرمایا اگر امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی تو میں بعد میں ملاقات کر لیتا ہوں، تشریف لے گئے. عزیز دوستو میٹنگ ختم ہوئی، حضرت فاروق اعظم باہر تشریف لاتے ہی عبداللہ بن عمر نے کہا بابا آپ کو پتہ ہے کچھ دیر پہلے آپ سے ملاقات کے لیے حضرت امام حسن تشریف لائے تھے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ کہنے لگے آپ میٹنگ میں تھے، آپ نے کہا تھا کہ کسی کو آنے نہ دیں. کہنے لگے میں نے کسی کو کہا تھا، میں نے یہ کب کہا تھا کہ حسن کو آنے نہ دیں؟ وہ تم جانتے نہیں ہیں وہ کون ہے. ارشاد فرمایا میں مسجد جا رہا ہوں، جب بھی امام حسن نظر آئے مجھے اطلاع دینا. مسجد تشریف لے گئے، نماز ادا کی، پلٹ کر دیکھا امام حسن موجود ہیں. فوراً اٹھ کر امام حسن کے پاس تشریف لے آئے. حضرت امام حسن اٹھے، دونوں نے ملاقات کی. حضرت امام حسن نے فرمایا، حضرت امام حسن سے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا شہزادے بہت دن ہو گئے آپ نے مجھے صورت نہیں دکھائی. ارشاد فرمانے لگے میں آج آیا تھا آپ کے پاس مگر کوئی میٹنگ میں آپ تھے، اسی واسطے میں واپس لوٹ گیا. حضرت امام حسن نے سے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جواب دے سکتے تھے، جواب دیا جا سکتا تھا، آپ بہت امپورٹنٹ ہیں، مگر ان کی جو کلمات ہیں، ان کی جو عقیدت ہے وہ دیکھنے والی ہے. میرے دوستو جواب دیا جا سکتا تھا. حضرت فاروق اعظم نے اپنا شملہ نکال دیا، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اپنا شملہ نکال دیا سر سے، اور اس کے بعد اپنے بال اپنے ہاتھ میں تھام کر ارشاد فرمایا اے حسن کبھی اس طرح پھر نہ کرنا، یاد رکھنا ہمارے سر پر جو بال اگتے ہیں یہ تمہارے صدقے میں اگا کرتے ہیں. عزیزان گرامی قدر ہمارے بالوں کی جو گروتھ ہوتی ہے، بالوں کی گروتھ زندگی سے ہوتی ہے، بالوں کی گروتھ زندگی سے ہوتی ہے. زندہ ہونے کی علامت ہے بالوں کا بڑھنا. مطلب کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اے حسن ہمیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہاری صورت سے دیا جاتا ہے، ہمیں جو زندگی دی جا رہی ہے وہ تمہاری صورت سے دی جا رہی ہے. میرے دوستو یہ ہے امام حسن. میرے دوستو ہمیں کتنا ان کو جاننا چاہیے، کیسا ان کو سمجھنا چاہیے، کیسے ان کو ماننا چاہیے. عزیز دوستو کیسے ان سے محبت کرنی چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ. عزیز گرامی قدر آخری دو روایتیں، باقی دو، اس کے بعد تیسری نہیں سناؤں گا میں. یہ دو چار آتی رہتی ہے میرے ذہن میں باتیں اور پھر میں سناتا رہتا ہوں، میری گڑبڑ ہے بہت خطرناک. عزیز گرامی قدر میں چھوڑ دوں گا آپ کو، باقی دو روایتیں سناتا ہوں. میرے دوستوں وہ روایت اخلاق امام حسن کے کیسے ہیں وہ بھی ایک مثال آپ دیکھیں. ایک آیا ہے عربی، اور عربی کا مطلب اونٹ چرانے والے لوگ جو شہر سے بہت دور رہا کرتے ہیں، جن کو تہذیب کلچر ثقافت نہیں معلوم. ایسا بندہ آ گیا اور وہ مسلمان تھا، آ گیا مدینہ پاک آیا. ایسے وقت آیا جب دن کا وقت تھا اور مسجد نبوی اتفاق سے کوئی تھے نہیں. روضہ رسول کے پاس آ گیا، آ کر اس نے دو شہزادے کھیل رہے ہیں ان سے پوچھا پکڑ کر روضہ رسول کہاں ہے؟ دونوں نے کہا وہ اندر روضہ ہے رسول اللہ کا. تو اس نے کہا میں جا کر سلام پڑھ لوں، اور میں وضو کر لوں جانے سے پہلے، سرکار کا روضہ ہے. تو وہ بندہ وضو کرنے کے لیے بیٹھا. امام حسن امام حسین دونوں دیکھنے لگے. اس نے کلی کی تو ڈھنگ سے نہیں کی، چہرہ دھویا تو بہت سا حصہ باقی رہ گیا بھیگا نہیں، ہاتھ دھوئے تو کوئی نہیں باقی، پیر دھویا تو سیدھی طرح نہیں، مسا کیا تو ٹیڑھا بھنگا. حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں اس وقت موجود تھے. ان لوگوں نے جب اس بندے کو اس حالت میں دیکھا، بول سکتے تھے تم نے غلط وضو کیا ہے. اخلاق کیسے تھے، ایسی سوچے بڑے اخلاق والے لوگ. اب عزیز دوستو آ گئے امام حسن اور امام حسین، آ کر اس بندے کے پاس کھڑے ہو گئے، عربی کے پاس. کہنے لگے چچا ہم دونوں کے دونوں بہت چھوٹے ہیں عمر میں اور ہم وضو کرنا سیکھ رہے ہیں، کیا آپ ہمیں صحیح مذہب کا وضو کرنا سکھا دیں گے؟ تو وہ بہت خوش ہو گیا. عربی اس کو اندر سے فیلنگ، ہر بندہ چاہتا ہے اس کو کوئی بڑا مانے. بہت خوش ہو گیا، بیٹھو بچوں میں سکھا دیتا ہوں وضو کرنا. امام حسن بیٹھ گئے، امام حسن پانی ڈالنے لگے، اب وضو کرنے لگے. وضو کر کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، بیچ میں مسواک کیا. بندہ حیرت سے دیکھنے لگا، چہرہ دھویا پوری طریقے سے دعاؤں کے ساتھ، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. پریشان ہو گیا، اس کو سمجھ گیا معمولی بچے نہیں معلوم ہو رہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. اس کے بعد اس نے کہا بچوں سچ سچ بتانا تم وضو کرنا مجھ سے سیکھ رہے ہو یا وضو کرنا سکھا رہے ہو؟ مجھے تو گڑبڑ معلوم ہو رہی ہے. کہنے لگا نہیں میں وضو کرنا سیکھ رہے. عزیزان گرامی قدر وضو مکمل ہوا. حضرت امام حسن نے مسا کیا سلیقے کے ساتھ. وضو جب مکمل ہو گیا دعا پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اور بعض روایتوں میں ہے واجعلنی من عبادک الصالحین. پوری دعا پڑھی. پڑھنے کے بعد ان کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا چچا ہم نے صحیح وضو کیا. ارشاد فرمایا سچ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم کون ہیں، ہم تو بچے ہیں. کہنے لگے آپ مجھے بچے معمولی نظر نہیں آ رہے، مجھے تو آپ
علی کے بیٹے حسن حسین معلوم ہو رہے ہیں۔ کہنے لگے آپ نے ہمیں بالکل صحیح پہچانا۔ اخلاق ایسے تھے کہ کریکشن بھی کسی کا کرتے تھے، جھڑکیاں دے کر نہیں کرتے تھے، عزت دیا کرتے تھے، عزیزان گرامی قدر رسپیکٹ دیا کرتے تھے۔ یہ ان کے نانا کا اسوہ تھا۔ میرے دوستو، آج درگاہ والے، خانقاہ والے اور پیر کا مطلب جھڑکیاں دینا، ڈرانا، اور سمجھتے لوگ اچھے بڑے پیر بنیں گے اگر لوگوں کو جھڑکیاں دیں گے۔ میرے دوستو، جھڑکیاں دینے سے کوئی بڑا پیر نہیں بنتا، محبت دینے سے بڑا پیر بنتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر عزت دینے سے کوئی بڑا بنتا ہے۔ جھڑکیاں دینا، گالیاں دینا، یہ عزت والا نہیں ہوتا۔ عزیز، اس سے عزت والا تو وہ ہوتا ہے کہ جو بڑے مقام پر ہونے کے باوجود لوگوں کو عزت دے، لوگوں کا اکرام کرے، لوگوں کا احترام کرے۔ اور عزیز دوستو، امام حسن فرمایا کرتے تھے جب میں اپنے سے عمر میں کسی بڑے سے ملتا ہوں، اس کی عمر کی وجہ سے اس کی عزت کرتا ہوں، اور اگر کوئی چھوٹا ملتا ہے یہ گمان کرتا ہوں کہ اس کے گناہ بہت کم ہے، اس کی عزت کیا کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر اہل اللہ ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسن کا اسوہ یہ میرے دوستو، ایک مثال ان کے کردار کی ضرور میں رکھوں آپ کی خدمت میں۔ ان کا کردار کیا؟ ایک خاتون، حضرت امام حسن نے شادیاں کی، اور سبجیکٹ پر میں زیادہ نہیں بولتا چونکہ وہ کیا نیت تھی امام حسن کی وہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ امام حسن نے نکاح بہت فرمائے، اس کی حضرت علی فرمایا کرتے تھے حسن کو بیٹیاں مت دو، مگر لوگ بیٹیاں دیتے تھے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ایک دن کے لیے بھی اگر کوئی خاتون امام حسن کے نکاح میں آ جاتی تو قیامت تک رسول اللہ کے خاندان سے اس کا تعلق جڑ جاتا۔ نہ صرف اس کے لیے بخشش کا باعث ہوتا بلکہ اس کے پورے خاندان کے لیے حضور کی ایک رشتہ داری جڑ جاتی۔ تو حضرت امام حسن عالی مقام نکاح فرمایا کرتے تھے۔ ایک خاتون سے انبن ہونے لگی امام حسن کی، اور حضرت امام حسن نے اس خاتون کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ تو اب مشورہ کس سے لیں؟ امام علی شہید ہو چکے تھے، حضرت امام حسین کو اپنے پاس لائے۔ میرے بھائی حسین آؤ، یہ جو تمہاری بھاوج ہے مجھے ستا رہی ہے اور میرا ان سے نہیں جم رہا، میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ امام حسین نے فرمایا میں اس وقت کوئی فیصلہ سنا سکتا ہوں جب آپ ان کی غلطیاں مجھے بیان کریں، کیا غلطیاں کر رہی ہیں، آپ ان کی غلطیاں آئیڈینٹیفائی کریں، میں آپ کو صحیح مشورہ دوں گا کہ آپ طلاق دیں یا نہ دیں۔ امام حسن نے فرمایا اس وقت وہ میرے نکاح میں ہیں، اور بیوی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو۔ لباس کا کام عیب اچھالنا نہیں ہوتا، لباس کا کام عیب چھپانا ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، حضرت امام حسن کا کانسیپٹ دیکھیں آپ، لباس کا کام عیب اچھالنا نہیں ہوتا، لباس کا کام عیب چھپانا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ لفظیات ہم بھول گئے، یہ باتیں ہم بھول گئے۔ عزیزان گرامی قدر اسوا ہم بھول گئے۔ حضور کو کیا پسند تھا وہ روایت میں آپ کو ضرور سناؤں گا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ 2 منٹ کے لیے نکل رہا ہوں، پلٹ کر آ جاتا ہوں، یہ قصہ ہم ختم کریں گے۔ عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، میں آپ کی خدمت میں رکھوں امام حسن کا یہ طریقہ، انتم لباس لہم، انتم لباس لہم، یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ امام حسن نے اپنے بابا سے سیکھا۔ کب سیکھا؟ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، پورے ہندوستان میں حضور کا ایک ہی جبہ مبارک موجود ہے، وہ جبہ مبارک اورنگ آباد میں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ جبہ اورنگ آباد کیسے آیا؟ غریب نواز لے کر آئے۔ غریب نواز تک کیسے پہنچا؟ وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اپنے ملفوظات میں ارشاد فرمایا۔ یہ جبہ ہندوستان کیسے پہنچا اور آیا کیسے؟ ارشاد فرماتے ہیں حضور معراج میں تشریف لے گئے، پلٹ کر آئے، دھوم مچی مخالفتوں کی، چاہنے والے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضور نے جبہ بدل لیا تھا، جو جبہ خود پہنا تھا معراج میں، حضور نے جبہ مبارک کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، اور حضور کی خدمت میں جب صحابہ حاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی مخالفت مکے والے بہت کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا مخالفتوں کو چھوڑو، محبت والوں سے کچھ دیر بات کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا بتلاؤ میں یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ اللہ و رسول عالم۔ ارشاد فرمایا یہ میرا جبہ ہے، معراج کی شب میں نے یہ جبہ پہنا تھا، کل کی شب۔ سرکار کے صحابہ نے عرض کیا سرکار یہ آپ لے آئے ہیں، کسی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں میں تحفہ دینا چاہتا ہوں، مگر اس کو دوں گا جو میری مرضی کی بات کرے گا، جو بات ایسی کرے گا جو میرے دل کو پسند آئے گا، اس کو جبہ دوں گا۔ عزیز دوستو، سرکار پاک نے جب یہ فرمایا تو پھر 4 ہستیاں ایک کے بعد دیگر ٹھہر گئیں۔ پہلی ہستی حضرت ابوبکر صدیق کی تھی۔ سرکار نے فرمایا ابوبکر بولو اگر یہ جبہ دوں گا تو کیا کرو گے؟ کہنے لگے سرکار سچ بولوں گا اور سچ کو پوری دنیا میں پھیلاؤں گا، صدیق ہے وہ، سچ کو عام کر دوں گا، اسلام کو عام کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا ابوبکر تم نے بہت اچھی بات کہی ہے، مگر یہ جبہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ ارشاد فرمایا کوئی اور؟ حضرت فاروق اعظم کر کے یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا عمر بولو۔ اب میں آپ بولے گا میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، میں نہیں بول رہا، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے نقل فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا اے عمر اگر یہ جبہ میں تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں پوری دنیا کو عدل سے انصاف سے بھر دوں گا۔ حضور نے فرمایا تمہارا ارادہ بہت نیک ہے،
मगर जुब्बा मैं तुम्हें भी नहीं दे सकता। तीसरे कौन? हजरत उस्मान गनी, या रसूल अल्लाह मैं। ये तरतीब के साथ उठे। हजरत उस्मान गनी से हुजूर ने फरमाया क्या करोगे उस्मान? कहने लगे सरकार मैं पहले से दौलत बहुत उठाता हूँ, आप जुब्बा देंगे तो हजारों गरीबों को खिलाऊंगा, लाखों गुलामों को आज़ाद खूब खैर खैरात करूंगा। हुजूर ने फरमाया सखी लोगों से मुझे प्यार है उस्मान, तुम जानते हो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बैठ जाओ। हजरत उस्मान गनी को जुब्बा नहीं मिला। उसके बाद चौथे नंबर पर मौला अली शेर खुदा उठकर खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाया अली अगर ये जुब्बा मैं तुम्हें दूंगा तो क्या करोगे? इरशाद फरमाया या रसूल अल्लाह मैं आपके तरीक़े पर चलूँगा। आपका तरीक़ा ये है कि आप लोगों के ऐबों को छुपाया करते हैं। या रसूल अल्लाह अगर आप मुझे ये जुब्बा देंगे तो मैं भी लोगों के ऐबों को छुपाऊंगा। हुजूर ने फरमाया ये जुब्बा मैं सिर्फ अली को दूंगा। और अज़ीज़ान गिरामी क़द्र रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जुब्बा अली के मुर्तज़ा को दिया। हुजूर को ये पसंद नहीं। यहाँ हमारे पास होता है फलां के अंदर देखिए कितनी खराबियाँ हैं, क्या करा उन्हें मालूम। अजीज दोस्तों मैं कुछ भी कराऊंगा भाई, आप अपनी ज़िंदगी देखिए ना, उसकी ज़िंदगी से हमें क्या लेना देना। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र ये उसूल हैं। हज़रत इमाम हसन फरमाते हैं कि मैं अपनी बीवी के ऐब नहीं उछाल सकता, वो मेरी बीवी है और अल्लाह ने उसको लिबास करार दिया। मेरा दोस्तों बहरहाल तलाक हो गई। तलाक जब हो गई, इद्दत गुजर गई, फिर इमाम हुसैन आए, आकर कहने लगे उस खातून से आपको प्रॉब्लम क्या था? कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगा, जब आपने तलाक दी है कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगा। कहने लगे किसकी बात आप कर रहे हैं? कहने लगे आपकी जो बीवी थी, इरशाद फरमाया वो मेरी बीवी थी, अब वो गैर महरम हो गई और गैर महरम औरत की बारे में हसन कैसे बात कर सकता है? अज़ीज़ान गिरामी क़द्र जिंदगी में थी तो फरमाया वो मेरा लिबास है, जिंदगी से बाहर निकल गई तो फरमाया अब मैं उसका ऐब कैसे उछालूं। अजीज दोस्तों हमारे पास जब तलाक होता है नई से ऐब उछाले जाते हैं। शौहर के अंदर जो नहीं होता वो बयान किया जाता है, औरत के अंदर जो ऐब नहीं होते उतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए जाते हैं। इमाम हसन का अगर आप उसका देखें अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अगर उनका कैरेक्टर देखें, उनका कैरेक्टर इस कदर खूबसूरत कैरेक्टर। मेरे दोस्तों सखावत क्या, आप लोग थक गए, वादा खिलाफी भी हो रही है, अगर वाकई आखिरी सुना देता हूँ, मेरा जी नहीं भर रहा। अजीज दोस्तों इमाम हसन है कौन? एक सखावत के हवाले से भी सुना देता हूँ, बात खत्म। इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत अब्दुल्ला, ये हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर यानी हजरत इमाम हुसैन इमाम हसन के बहन हुई। ये तीन लोग सफर पर हैं, भूख जम के लग रही है, खाना नहीं, अब भूख जम कर लग रही है। एक झोपड़ी नजर आई, चलो ट्राई करते हैं। दरवाज़ा खटखटाया, उस ज़माने में रेस्टोरेंट्स नहीं होती थी। दरवाज़ा खटखटाए, बूढ़ी बाहर निकली। हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन हज़रत अब्दुल्ला खड़े हैं। इरशाद फरमाया हम आ रहे हैं, एक मकाम पर जा रहे हैं और मुसाफिर हैं, भूख लगी है, खाना खिला सकती हो? कहने लगे मैं अरबी हूँ और हम लोग कभी भूखा किसी को भिजाया नहीं करते, आप लोग बैठ जाएं, मेरे पास बकरी है, मैं उसको ज़िबा करती हूँ और खाना बनाने का एहतमाम करके कुछ देर इंतज़ार। एक आध घंटे में उसने खाना बनाया, बकरी छोटी सी बकरी काटी और खाना बनाकर इन लोगों को खिला दिया। इमाम हसन ने फरमाया याद रखो मैं मदीने में रहता हूँ, जब भी कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े बग़ैर किसी तरद्दुद के आ जाना मदीने और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अजीज़ दोस्तों वो बेचारी खातून बकरियाँ चलाना उसके शौहर का काम, उसने शुक्रिया अदा किया, चल पड़े, लौट गए। 1-2 साल गुजर गए, उस खातून को पैसों की ज़रूरत पड़ी, मदीने के आउटस्कर्ट्स पर रहती थी। सोचा जाकर देखे, आई मदीने, आकर लोगों से कहा सबसे खूबसूरत जो चेहरा मदीने में है उससे मिलना चाहती हूँ। वो नाम उसको याद नहीं रखा था उसने, सबसे खूबसूरत चेहरा मदीने में कौन सा है? लोगों ने कहा मदीने के सबसे खूबसूरत चेहरे को हसन कहते हैं, हम तुम्हें ले चलेंगे हसन के पास। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र उस खातून को लेकर लोग आए हज़रत इमाम हसन के पास। इत्तेफ़ाक़ से इमाम हसन मौजूद नहीं थे, इमाम हुसैन मौजूद थे। इमाम हुसैन ने उसका इस्तक़बाल किया और उस खातून ने कहा आपको याद है मैंने आपको एक मरतबा खाना खिलाया था? कहने लगे मैं तुमको कैसे भूल सकता हूँ। इरशाद फरमाई 1000 दिनार मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफ़ा है। पहले उसको खाना खिलाया दस्तरखान पर बिठाकर, अपने 1000 दिनार तोहफ़तन दिए और जब बाहर निकलने लगी तो बकरियों का एक बहुत बड़ा रेवड़ मौजूद था, इतनी बड़ी बकरियां, इतनी ज़्यादा बकरियां। तो वो खातून हैरत ज़दा हो गई, कहने लगी ये क्या इतनी बकरियां, इतने दिरहम? कहने लगे तुम नहीं जानती तुमने किस ख़ानदान के साथ उसने सलूक किया है, ये मुस्तफ़ा करीम का ख़ानदान है, तुमने जिसके साथ सलूक किया है इसी तरह बदला दिया करता है। तो वो खुश हो गई, जाने लगी। इमाम हुसैन ने फरमाया कहाँ जा रही हो? कहने लगी अपनी बस्ती। इरशाद फरमाया तुमने एक को खाना नहीं खिलाया था, तुमने 3 को खाना खिलाया था, तुम भूल रही हो, एक से लेकर कैसे जा सकती हो तुम? कहने लगे अब क्या करना है? इरशाद फरमाया मेरे भाईजान मस्जिद में बैठे, मुलाकात करके जाओ। ये खातून बकरियां, उतनी ज़्यादा बकरियां लेकर मस्जिद नबवी के पास पहुंची और फिर मस्जिद नबवी में दाखिल हुई तो हज़रत इमाम हसन बैठे थे, एक खातून खड़ी तशरीफ लाए। फरमाया कैसे हो, चलो मेरे घर खाना खिला। उसने कहा सरकार आपके भाई ने बहुत खाना खिला दिया है, अब खाना खाने की कोई गुंजाइश नहीं, आपके भाई ने दुआ लेने के लिए कहा था, दुआ लेकर मैं जाने लगी हूँ। इरशाद फरमाया तुम कैसे जा सकती हो, आई हो तो कुछ ना कुछ तो तोहफा लेना पड़ेगा। अजीज दोस्तों फिर हजरत इमाम हसन ने उसको 2000 दिनार दिए और अज़ीज़ान गिरामी क़द्र फिर
اتنی بکریاں منگائی. حضرت امام حسن نے جتنی تھی اس سے ڈبل بکریاں. اس نے کہا میں اتنی بکریوں کو اکیلے نہیں لے جا سکتی. امام حسن نے فرمایا میرے پاس بہت چاہنے والے، تم فکر نہیں کرو، یہ بکریاں تمہارے گھر تک میرے چاہنے والے پہنچا دیں گے، یہ تمہاری بکریاں ہیں. حضرت امام حسن کی سخاوت اس نے دیکھی، بہت متاثر ہوئی. کہنے لگی سرکار اب جاؤں. ارشاد فرمایا تم نے کھانا 2 کو نہیں کھلایا تھا، 3 کو کھلایا تھا. ایک بکری کے کھانے کا اتنا بدلہ نہیں ملنا چاہیے. اس نے کہا مجھے کیا کرنا ہے؟ ارشاد فرمایا ہمارے بہنوئی ہیں زینب کے شوہر عبداللہ، جاؤ ان کے پاس. نہیں سرکار بہت ہو گیا. نہیں جاؤ عبداللہ کے پاس. اب حضرت عبداللہ کے پاس آئی، انہوں نے ان کو اطلاع میں ملے تو بہت خوش، آؤ خالہ کھانا کھاؤ. انہوں نے کہا سرکار کھانا بہت کھا چکی ہوں، خیرات بھی بہت پا چکی ہوں. دونوں شہزادوں کا حکم تھا آپ سے ملاقات کرنا، آپ سے ملاقات کے لیے آئی ہوں. ارشاد فرمانے لگی اچھا تو جا رہی ہو؟ ہاں سرکار جا رہی ہوں. ارشاد فرمایا جاتے جاتے اتنا تو بتاؤ میرے دونوں بھائیوں نے تمہیں دیا کتنا ہے؟ حسن نے اور حسین نے. انہوں نے کہا حسین نے 1000 دینار دیے، حسن نے 2000 دینار دیے. ارشاد فرمایا میں ان دونوں کا بہنوئی ہوں، مجھ کو ان دونوں سے زیادہ دینا پڑے گا، عزت کا سوال ہے. ارشاد فرمایا یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت عبداللہ نے 4000 درہم دیے. دینے کے بعد پھر بکریاں منگائی. چونکہ اس نے بکری ذبح کی تھی، پھر بکریاں منگائی. اس نے کہا سرکار اب بکریاں بہت ہو گئی، میں پال نہیں سکوں گی. لے جاؤ بیچ لو، جو کرنا ہے کر لو. جتنی بکریاں امام حسن اور امام حسین نے دی تھی اس سے ڈبل بکریاں منگائی. منگا کر ارشاد فرمایا بھیجنے کی ذمہ داری حسن کی ہے، وہ تمہارے گھر پہنچا دیں گے، جاؤ. وہ حیرت زدہ تھی، پریشان تھی کہ گھرانہ نوازتا کتنا ہے. نکلتے نکلتے لوگوں سے پوچھا یہ کون سا گھرانہ ہے، قصہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ گھرانہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے. یہ گھرانہ احسان رکھنے والا گھرانہ نہیں ہے، احسان کرنے والوں کی نسلوں کو نواز دینے والا گھرانہ ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. دنیا اتنا پاکیزہ گھرانہ چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگ بھاگ کہاں جا رہی ہے پاگل دنیا. میرے دوستو کہاں لے جا رہا ہے دیوانہ علم انسان کو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میرے دوستو ایک پاکیزہ گھرانہ، سخی گھرانہ، وفا کرنے والا گھرانہ، اس گھرانے کی وفا چھوڑ کر لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، گلی گلی نکڑ نکڑ. کہاں بھاگ رہے ہیں بھائی؟ جو بھی ہے مولوی صاحب پلٹ کر آ جائیے. عزیزان گرامی قدر یہ گھرانے کی نوکری کیجیے، اس گھرانے سے وفا کیجیے، اس گھرانے سے پیار کیجیے. یہ گھرانہ نسلوں کو نوازنے والا گھرانہ ہے. یہ گھرانے سے بڑا سخی کوئی اس کائنات میں کوئی گھرانہ نہیں. یہ گھرانے سے پیار کرنا. میرے دوستو بہرحال حضرت امام حسن علی مقام جیسی ہستی کوئی نہیں. حضور نے ارشاد فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سید ہے، ھذا بنی سید. حضور نے فرمایا تھا پوری دنیا میں جتنے سیدوں کو سید کہا جاتا ہے، سارے سیدوں کی جو اصل ہے وہ امام حسن کی ذات مبارکہ ہے. عزیز دوستو پوری دنیا کے سارے سیدوں کو جو سید کہا جاتا ہے وہ امام حسن کی نسبت کی وجہ سے کہا جاتا ہے. حضرت امام حسن علی مقام کا سیکریفائس میرے دوستو یہاں تک میں نے آپ کو پہنچا دیا. ان جیسا صابر بھی اس پوری دنیا میں کوئی نہیں پیدا ہوا. عزیز دوستو وہ اتنی بڑی شان رکھنے کے باوجود مسجد نبوی کے منبروں پر لوگ مولا علی کو گالیاں دیتے تھے، اور امام حسن علی مقام جمعے میں تشریف لا کر اپنے نانا کا روزہ کھلا کر بیٹھ جایا کرتے تھے. عزیزان گرامی قدر جب امام حسن علی مقام شہید ہوئے، امت نے شہید کیا امام حسن کو. اس بات پر پوری دنیا کا اتفاق ہے، مارنے والا امام حسن کو کوئی نہیں تھا. اس حسن کو جس نے زندگی میں کسی انسان کو تکلیف نہیں دی، ایک مرتبہ ظاہر نہیں دیا گیا، تقریباً 35 مرتبہ، بعض روایتوں میں 50 مرتبہ امام حسن علی مقام کو زہر دیا گیا. بار بار امام حسن جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے لوگ لا کر کھانے میں زہر ملا دیتے. ایک مرتبہ تو اتنا خطرناک زہر دیا گیا کہ اتریاں باہر آنے لگی امام حسن کی. اور عزیزان گرامی قدر حضرت امام حسین اس موقع پر امام حسن کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے بھائی جان آپ کا قاتل کون ہے؟ آپ جانتے ہیں میں جانتا ہوں، آپ مجھے نام بتلا دیں، میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. امام حسین سے فرمایا اے حسین اس کا بدلہ میں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ اس سے بدلہ لے گا مگر میں بدلہ لینا نہیں چاہتا. اے حسین میں صبر کرنا چاہتا ہوں. میرے دوستو امام حسن جیسا صبر کرنے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا. وہ سردار ہیں عزیز دوستو، اور خلافت ایسے آسانی سے چھوڑ دی امام حسن نے. 6 مہینے خلیفہ رہے اور پھر اتنی آسانی سے امام حسن نے خلافت چھوڑ دی. کوئی نہیں کر سکتا ایسا کام. عزیز دوستو دنیا امام حسن کے سیکریفائس کو بھول رہی ہے. امام حسین سراخوں پر عزیزان گرامی قدر امام حسین کی شہادت کا کوئی جواب نہیں ہے، مگر امام حسن بھی کوئی کم سیکریفائس انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں کیا. میرے دوستو امت کی خاطر انہوں نے خلافت چھوڑی، امت کی خاطر انہوں نے ظلم برداشت کیا. میرے دوستو محض سرکار کی امت کی خاطر کے سر جسموں سے لگے رہے. ان کو بڑا خیال تھا حضور کی امت کا، اسی لیے حضور نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے.
عزیزان گرامی قدر شہید ہوئے، اور جب شہید ہوئے امام حسن علیہ مقام تو شہادت سے قبل امام حسین کو اپنے پاس بٹھا کر فرمایا سیدہ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ سے میں نے روضہ رسول میں دفن ہونے کی اجازت لے لی ہے۔ اے حسین میری شہادت کے بعد کنفرمیشن لے لینا بی بی پاک بی بی عائشہ صدیقہ سے، اور مجھے روضہ رسول میں دفنانا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہو جاؤں۔ عزیزان گرامی قدر مسجد نبوی جنازہ لایا گیا امام حسن کا، حیرت ہوتی ہے، رونا آتا ہے جب ہم تاریخ کے نوراہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر رسول اللہ کا شہزادہ، رسول اللہ کا لخت جگر، جنازہ لایا گیا، نماز پڑھائی گئی، اور جب روضہ رسول کی طرف جنازہ لے جایا جا رہا تھا تیروں کی برسات شروع ہوئی، اور عزیزان گرامی قدر بنو امیہ کے مروان نے تیریں چلانی شروع کی۔ نام لو بنو امیہ کا اور مروان کا تو دنیا دشمن بنتی ہے بھائی، تاریخ تو بھولنا پڑے گا، امام حسن کی زندگی کا حصہ ہے، بیان کیے بغیر تو نہیں رہ سکتا۔ عزیزان گرامی قدر بنو امیہ کی حکومت تھی، مروان گورنر تھا، اس نے کہا تیروں کی برسات شروع کرو۔ عزیزان گرامی قدر امام حسین علیہ مقام موجود تھے، تیریں چلنے لگی، امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پر اتنی تیریں چلی یہاں تک کہ امام حسین نے فرمایا یہ لوگ ہمیں مسجد نبوی میں روضہ رسول تک لے جانے ہمارے بھائی جان کو دیں گے نہیں، ایک کام کرتے بقیع شریف کی طرف لے چل پڑو۔ عزیزان گرامی قدر رسول اللہ کے شہزادے کی مسجد مبارک جنازہ مبارک پھر بقیع شریف کی طرف لے جایا گیا، اور بنو امیہ کے ظلم کی وجہ سے حضرت امام حسن علی مقام کو بقیع شریف میں دفن کر دیا گیا۔ عزیز دوستو، مولا علی شیر خدا کی لخت جگر ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں میں نے علی کے مرتضیٰ کو ہمیشہ امام حسن کی عزت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں میرے بابا کے دل میں جتنی عزت میرے بھائی جان کی تھی اتنی عزت کسی کی نہیں تھی۔ عزیزان گرامی قدر مولا علی کی موجودگی میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا تھا، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ امام حسن کی عزت مولا علی کے قلب میں اتنی تھی، فرمایا کرتے تھے بیٹے حسن تم اس معاملے کو ڈیل کرو۔ عرض کرتے بابا آپ کی موجودگی میں کون کر سکتا ہے؟ ارشاد فرماتے حسن اللہ نے تمہیں اس پوزیشن پر رکھا ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ کی حمایت کام کیا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر مولا علی شیر خدا حضرت امام حسن سے فرمایا کرتے تھے حسن تقریر کرو۔ امام حسن فرماتے تھے بابا آپ کی موجودگی میں کس کی زبان کھلے گی اور کون تقریر کر پائے گا؟ ارشاد فرماتے اے حسن چلو ایک کام کرتے میں چلا جاتا ہوں مسجد سے پھر تقریر کرنا، اور جا کر چھوڑ نہیں دیتے مسجد، مولا علی جا کر مسجد کے اس گوشے میں بیٹھ جاتے جہاں امام حسن کی نگاہ نہ جائے، اور جب امام حسن تقریر کرنا شروع کرتے ادھر امام حسن کی تقریر بننے لگتی ادھر امام علی کا چہرہ کھلنے لگتا۔ عزیزان گرامی قدر مولا علی کو بہت ناز تھا اپنے اس شہزادے پر۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، بنو امیہ اور مروان نے تیریں چلائیں، اور امت کا آج ایک بہت بڑا طبقہ، ایک عظیم طبقہ اسی حکومت کی تائید میں لگا ہوا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر اور کیسے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حق کدھر ہے، میں آج تک نہیں سمجھ پایا کہ جب اتنا سب کچھ ہے پنجتن پاک کے پاس، اس کے باوجود بھی امت کا ایک طبقہ اس طرف کیسے میلان رکھ رہا ہے، اور کس طرح میں کسی صحابی کی بے ادبی کی نعوذ باللہ بات نہیں کر رہا۔ عزیزان گرامی قدر مگر قلبی رجحان فطری لگاؤ انسان کو کس سے ہونا چاہیے؟ نہیں بہت بڑے عالم ہیں فلاں عالم دین، بھائی کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی عالم ہو، عالم بنتا ہے تو علی کے در کی خیرات پا کر بنتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر اور ہماری آخرت بچانے والے عالم نہیں ہیں، ہماری جو بخششیں ہوں گی وہ عالموں کی نسبتوں سے نہیں ہوں گی، پنجتن پاک کی نسبتوں سے ہوں گی۔ عزیزان گرامی دوستو میرے بھائیوں، بہت بڑے عالم ہیں فلاں، بہت بڑے بھائی کتنے بھی بڑے عالم کیوں نہ ہوں، علی کا در چھوڑو تو پھر عالم کہاں رہتا؟ عزیزان گرامی قدر علم تو بٹا علی کے در سے ہے، علم کا منبع تو علی ہے۔ میرا دوست کوئی کہیں بیٹھے کتنے بڑے رنگ میں آئے، اگر وہ بنو ہاشم اور خاندان مصطفیٰ کے خلاف آپ کے ذہن میں وسوسے ڈالنے لگے، وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو ہماری آخرت، ہمارا عقبہ، ہمارا حشر، ہماری بخششیں، ہماری شفاعتیں کسی عالم کے مرہون منت نہیں ہیں، ہماری شفاعتیں مولا حسن کے مرہون منت ہیں، مولا حسین کے مرہون منت ہیں، ہماری بخششیں کرانے والے یہ ہیں، ہم ان کو نہ بھولیں۔ محبوب نگر میرے بھائیوں یہ محبوب کا نگر ہے، اس کو محبوب کا نگر بنائے رکھیں۔ عزیزان گرامی قدر یہ محبوب محمد رسول اللہ کا نگر ہے۔ میرے دوستو یہاں پنجتن پاک کی بات ہونی چاہیے، خلفائے راشدین کی بات ہونی چاہیے، ان کے ترانے عظمت کے ترانے نہیں گانا چاہیے جنہوں نے امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پر تیر چلائی، ان کے ترانے اچھے نہیں لگتے محبوب نگر میں جنہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر مولا علی شیر خدا کو گالیاں دی۔ عزیز دوستو کون انکار کر سکتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شان میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ ہستی ہیں
جنہوں نے مولا علی کے گالیوں کو خطبوں سے نکالا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس آیت کو خطبے میں داخل کرنے والے عمر بن عبد العزیز، اس سے پہلے اس حصے پہ کیا ہوتا تھا، بنو امیہ کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ عزیزان گرامی قدر، خطبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ خطبے کے اختتام پر حسن کے بابا، حسین کے بابا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر کو گالیاں نہ دی جائیں۔ عزیز دوستو، کہاں جا رہی امت؟ میرے بھائیوں، میں لڑانے کے لیے اللہ گواہ نہیں بیٹھا ہوں، ہمارا کام لڑنا لڑانا نہیں ہے میرے دوستو، آنکھیں کھولنے کے لیے میں بیٹھا ہوں۔ عزیز دوستو، آنکھیں کھولیں، آپ مجھے گالیاں دیں، نو پرابلم، آپ میرے دشمن بن جائیں، نو پرابلم، میں ہوں کون؟ میرے دوستو، آپ مجھے گالیاں دیں تو بھی کچھ نہیں ہوتا، میری کوئی عزت نہیں، تو میرے دوستو عزت پنجتن پاک کی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وقار پنجتن پاک کا ہے، بخششیں پنجتن پاک کی نسبتوں میں رکھی ہیں۔ میرے دوستو، اگر کوئی بندہ اس مقدس خاندان کی عظمت گھٹانے کی کوشش کرے پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، کچھ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں۔ اور میرے دوستو، ہر وہ بندہ ہمارا امام ہے، ہمارے سر پر اس کی عزت۔ عزیز دوستو، جو پنجتن پاک کا وفادار ہو جائے۔ امت مسلمہ نے ہر زمانے میں آل نبی سے پیار کیا، اولاد علی سے وفا کی، اس گھرانے کی نوکری کی۔ میرے دوستو، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کی خدمت میں مثال رکھتا کہ امت نے کیسے اکرام کیا اس گھرانے کا۔ میرے دوستو، پیغام دیتے ہوئے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، اس گھرانے سے پیارا کوئی گھرانہ نہیں، اور اس گھر سے بڑھ کر وفا کرنے والے کوئی نہیں، اور اس گھرانے کی جو عزتیں ہیں وہ عزتیں اس پوری کائنات میں کسی گھرانے کی نہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، محبت اگر کوئی کرے تو یہ گھرانہ جیسی قدر کرتا ہے، دنیا کا کوئی گھرانہ نہیں کرتا۔ آپ کے پاس آپشن ہے، چاہے تو بنو ہاشم کی طرف جائیں، چاہے تو پھر کسی اور گھرانے کی طرف جائیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور میرے دوستو، میرا کام آپ تک حق پہنچانا ہے۔ حق کل بھی علی کے ساتھ تھا، آج بھی علی کے ساتھ ہے، اور قیامت تک علی کے ساتھ رہے گا۔ عزیزان گرامی قدر، حق کو ادھر ادھر تلاش نہ کریں، نبی کے بعد حق اگر کسی کے ساتھ ہے وہ مولا علی کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کے جمع ہونے کو قبول فرما لے، اور اے پروردگار زندگی بھر ہمیں پنجتن پاک کا غلام بنائے رکھ۔ اے پروردگار اس زمانے کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ اے پاک پروردگار، مولا حسن کا صدقہ ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ اے اللہ، اس مبارک اجلاس سے اٹھنے سے قبل ہم تمام کی مغفرت فرما دے۔ اے پروردگار، امت مسلمہ کو حق جاننے والا بنا، حق سمجھنے والا بنا، حق کو پہچاننے والا بنا۔ اے پروردگار، رسول اللہ کے نور نظر مولا علی کی دنیا اور آخرت میں غلامی نصیب فرما۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کا ادب عطا فرما۔ مولا علی شیر خدا کی غلامی نصیب فرما۔ اے اللہ، آل نبی اولاد علی کا وفادار بنا، پنجتن پاک کا وفادار بنا، اہل بیت رسول کا وفادار بنا۔ اے پروردگار، جو اہل بیت رسول کے خلاف ہے مولا، ہم تمام کو ان کی صحبتوں سے بچا۔ اے پروردگار، جو اہل بیت اطہار کی مخالفت کرتے ہیں مولا، ایسی بد باطل صحبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے پروردگار، ہمیں پاکیزہ صحبتیں نصیب فرما، اہل بیت پر قربان ہو جانے والوں کی صحبتیں نصیب فرما۔ اے پروردگار، تیرے جملہ نیک بندوں کا ہمیں ادب کرنے والا بنا۔ اے اللہ، تیرے محبوبوں کی بے ادبی سے ہم کو بچا لے۔ اے پروردگار، ذکر امام حسن کے صدقے ہم تمام کو اعلیٰ اخلاق والا بنا، اچھے کردار والا بنا، لوگوں کو معاف کرنے والا بنا، لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالنے والا بنا۔ اے اللہ، لوگوں کی بے عزتی کرنے سے بچا۔ اے اللہ، ہر مسلمان کی اور ہر انسان کی ہمیں عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو کھویا ہوا عطا فرما دے، کھویا ہوا وقار عطا فرما دے۔ اے پروردگار، بالخصوص کشمیر سے کنیا کماری تک ہندوستان کے مسلمانوں کے جان و مال کی عزت و عمروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کو طاقت عطا فرما۔ اے اللہ، تجھے قوت حیدر کرار کا واسطہ مولا، امت مسلمہ کے نوجوانوں کو قوت عطا فرما، امت مسلمہ کے نوجوانوں کو طاقت عطا فرما۔ اے پروردگار، تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہم تمام کو طاقت اور قوت عطا فرما، اپنے حبیب کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس وقت جتنے حضرات مسجد میں بیٹھے مولا، ساروں کو دن میں 5 مرتبہ پوری محبت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ بنور العرش سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک حالی الغوث العظم والحمد للہ۔